بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی جو شخصیت ہے، واقعی جو بھی آپ کو پڑھے گا وہ آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی زندگی میں جو اخلاص تھا یہ بہت تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی جو شخصیت ہے، جو سیرت ہے آپ کی، وہ ہم طلبہ کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی زندگی سے متعلق بہت سارے باتیں ہم لوگوں نے پڑھی۔ ابھی انشاءاللہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا تھا، ہم کون ہوتے ہیں آپ کے عقیدے کو بتلانے والے کہ آپ کون تھے نہیں تھے، وہ بتلانا مقصود نہیں، یہ جاننا ضروری معلوم ہے آپ کو۔ ایک مسلمان کے لیے بالخصوص ایک طالب علم کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کس سے علم حاصل کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک بدقسمتی کی بات، ہم ہمارے اساتذہ کے بارے میں نہیں جانتے، اساتذہ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، گھرانہ ہم واقف نہیں رہتے۔ آپ کو معلوم ہے محدثین میں سے آپ کسی کو بھی اٹھا لیں، اپنے مشائخ، اپنے اکابرین، اپنے اساتذہ کے نام یوں ہی نہیں لیتے، اپنے اساتذہ کے نام بڑی تفصیل سے سب معلوم کر کے رکھتے۔ بالخصوص عقیدے کی اگر بات ہے، امام بخاری کو دیکھو آپ، بالخصوص ہم ان کی مثال دیتے ہیں اس لیے کہ آپ سرخیل ہیں علماء کے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اتنے اساتذہ کے پاس پڑھا، سب کا عقیدہ یہی تھا، الایمان یزید و ینقص۔ کیا بتانا مقصد؟ صرف ایمان و یزید و ینقص کے وہ معتقد تھے اتنا ہی نہیں، ان کا عقیدہ بتلانا مقصود۔ تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، اسی لیے طلبہ کیا کرتے ہیں کبھی کبھار، ہم بھی کوئی آپ سے نکلے ہوئے نہیں ہیں، کوئی شیخ کوئی استاذ اس طرح نہیں، ہم بھی آپ ہی کے قبیل سے ہیں۔ عموماً طلبہ کا جو مزاج ہے وہ بتلانا چاہ رہا ہوں۔ کسی کی تحریر سے متاثر ہو جاتے ہیں، کسی کی لفاظی سے متاثر ہو جاتے ہیں، کسی کی زبان دانی اور جو ہے انداز بیان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ فلاں کی کتاب پڑھو، ان کی کتابیں پڑھ لو، پورا لے لیتے ہیں اسے، جو بھی ہے رد گویا سے۔ غلط طریقہ ہے یہ۔ نقصان آپ کو ہوگا، سب سے پہلے ہم کو ہوگا اگر ہم پڑھتے ہیں تو۔ جس کی کتاب پڑھنے چاہ رہے ہیں اسلوب بعد میں، لڑکھڑاتی زبان ہو، بالکل ہلکا پھلکا قلم ہو چلے گا، لیکن آپ دیکھیے منہج کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، انہوں نے کس سے پڑھا، یہ دیکھنا بہت ضروری۔ تفاسیر بہت ہیں، آپ کو تفاسیر میں ایسی تفسیریں بھی مل جائیں گی جو آپ کو آپ کے اندر بدعقیدگی پیدا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ رکھے۔ تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تاریخ میں، حتیٰ کہ صرف و نحو کی بات لے لیجیے آپ۔ صرف و نحو میں اگر کوئی منکر حدیث صرف و نحو پڑھاتا ہے تو صرف و نحو کے ذریعے سے انکار حدیث کے جراثیم ڈالے گا۔ اگر کوئی خالص سلفی العقیدہ ہے، صرف و نحو کا مادہ مل جائے تو وہ سلفی العقیدہ جو ہوتا ہے، سلفیت کے جو ہے عناصر اس کے اندر ڈالنے کی کوشش کرے گا وہ۔ بالکل معاملہ ایسا، کوئی بھی فن ہو تو پھر اسی طرح سے ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ کسی بھی شخصیت کو اٹھا لیجیے آپ، علماء اس پہ ترکیز کرتے ہیں کہ ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کا منہج کیا تھا، کن سے انہوں نے پڑھا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اب دیکھو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں میں آپ کو۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے، یہ حوالے کی کتاب، نسخے بہت ہیں، حوالے کا نسخہ یہی ہے جو قطر سے چھپا ہے، 4 جلدوں کا۔ یہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا معلوم ہے آپ کو، یہ نسخہ خالص حوالے کا نسخہ ہے، حوالہ دینے کے لیے۔ آپ کو دسیوں نسخے بازار میں مل جائیں گے حوالہ دینے کے لیے، 4 جلدیں جو ابن کثیر نے اس دور میں لکھا تھا رحمہ اللہ۔ آپ پوری تفسیر دیکھیں ان کی، آپ تقریباً 7,500 حدیثیں استدلال کے لیے لائے ہیں۔ کتنے؟ 7,500 حدیثیں۔ صرف فاتحہ کی تفسیر اٹھا لیجیے آپ، سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ اٹھا لیجیے، کتنی حدیثیں۔ وہی امین احسن اصلاحی، ان کی دیکھیں آپ، 1997 میں انتقال ہوا ان کا، پاکستان میں تھے، ہندوستان میں، بٹوارے کے بعد پاکستان چلے گئے۔ امین احسن اصلاحی، ان کی تفسیر تدبر قرآن، پوری تفسیر اٹھا لیجیے آپ کو 40 حدیثیں، صرف موضوعات بھی ہیں اس میں، صحیح ہیں کے علاوہ، صحیح ہیں کے بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، موضوع بھی ہیں، 40، جبکہ 40 حدیثیں تو صرف فاتحہ کی تفسیر میں ڈالی ہے ابن کثیر رحمہ اللہ۔ تو منہج بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، منہج کیا ہوتا ہے، کس طرح سے۔ تو لغت پر لکھنے والی کتابیں بہت مل جائیں گی بازار میں آپ کو، قوامس اور معاجم کے نام سے، لیکن بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ اساتذہ کی نگرانی میں پڑھنا پڑے گا کہ ان کا عقیدہ، ان کا منہج کیا ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ورنہ کہنے کو ابو القاسم الزمخشری
جو امام المعتزلہ تھے اپنے دور کے، 538 سن وفات ہجری ہے ان کی جو کتاب ہے الکشاف ہمارے پاس موجود ہے لائبریری میں یہاں محمدیہ کی، بہرحال وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ لوگ عربی دانی کے نام پر کیا کچھ لے لیتے ہیں، سب کچھ ایسا نہیں ہونا۔ تو ہم ابن کثیر کی شخصیت سے متاثر کیوں ہوئے، کیوں ان پہ اتنا بڑا پروگرام، کیوں اتنا اشتہار، کیوں اس قدر جو ہے ہم لوگ ان کی چیزوں کو لوگوں میں عام کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہی ہے عقیدت و مذہب، کیا جاننا چاہیے۔ تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے بارے میں اگر آپ یعنی اس کی جو نیٹ کی جو دنیا ہے اس میں جائیں گے یا پرانی کتابوں میں جائیں گے آپ، تو ابن کثیر رحمہ اللہ کے عقیدے کو لے کر کے ایک مختلف مسئلہ بنا کے رکھیں، جبکہ مختلف مسئلہ نہیں ہے، اب خالص سلفی العقیدہ ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے زبردستی آپ کو اشعری بنانے کی کوشش کی، اس لیے کہ دنیا کا مشہور نام ہے، آپ کی تفسیر مقبول عام ہے، عام و خاص سب پڑھتے ہیں، علماء کا چھوڑیے، عامت الناس کے پاس جائیے آپ گھروں میں، یہی برصغیر ہندو پاک کی بات کریں تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے اس کا اردو ترجمہ کرنے والے سب سے پہلے عالم دین ایک اہل حدیث عالم جانتے ہیں کون ہے؟ مولانا محمد جوناگڑھی رحمہ اللہ، 1941 عیسوی میں انتقال ہوا ان کا۔ تو ایک ہے مولانا محمد گوندلی، وہ نہیں، مولانا علامہ احسان ظاہری کے سسر، 1985 میں انتقال ہوا ان کا۔ یہ مولانا محمد گوندلی کی جوناگڑھی کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا اور آج اردو دنیا انہی کے ترجمے کو لے کے پڑھتی ہے۔ تو الحمدللہ ان کی تفسیر کو خوب قبولیت اللہ نے عطا کی۔ ایک معروف نام ہے، البدایہ و تاریخ کے باب میں آپ، قصص النبیین کے باب میں آپ، سب میں آپ ماشاءاللہ۔ تو اس وجہ سے آپ کی شخصیت کو سبحان اللہ اشعری بنانے کی کوشش کی گئی۔ آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیں وکیپیڈیا میں باقاعدہ ان کے نام پر باقاعدہ یہی بات ہے کہ تنازع کر کے ہے، تنازع السلفیون والاشعریون، دونوں کا تنازع ہے اس میں، ایک نزاعی مسئلہ نہیں ہے، یہ خالص سلفی العقیدہ ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ کبھی تھے، نہیں ایسا بھی نہیں معاملہ۔ ان کا گھرانے، ان کے جو والد تھے وہ گو کے شوافی علماء کے پاس پڑھے تھے لیکن اشعری نہیں تھے، وہ علماء حنابلہ سے متاثر تھے، اور علماء حنابلہ عقیدے کے باب میں کبھی سمجھوتہ نہیں کرتے، تاریخ گواہ ہے۔ عقیدے کے باب میں پوری صفائی ان کے پاس، کبھی انہوں نے مصالحت اور انہوں نے کی نہیں اس معاملے میں۔ تو الحمدللہ ان کے والد، ان کا گھرانہ، پھر یہ خود ابن تیمیہ، مزی، ذہبی وغیرہ وغیرہ رحمہم اللہ اجمعین، ان کی جو ہے یہ ایک خاص تلامذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایسا معاملہ نہیں تھا کہ کبھی تھے، خالص سلفی العقیدہ۔ لیکن کچھ مسائل کی وجہ سے ان کو اشعری کہا گیا۔ مثلا ایک وجہ یہ تھی کہ دارالحدیث الاشرفیہ جو دمشق کا بہت معروف ادارہ، جہاں ابن الصلاح پڑھایا کرتے تھے، معلوم ہے آپ کو؟ عمرو ابن عثمان ابن عمرو ابن الصلاح، معلوم ہے؟ نہیں معلوم آپ لوگوں کو؟ معرفت علوم الحدیث، معرفت علوم الحدیث نہیں، وہ تو امام حاکم کی ہے رحمہ اللہ۔ علوم الحدیث جو مقدمہ ابن الصلاح کے نام سے معروف ہے، چھوٹی کتاب ہے، یعنی 100 کے قریب مسائل ہیں اس میں، بڑی زبردست کتاب، اپنے فن کی مرتب کتاب ماشاءاللہ۔ اسی کتاب کو رکھ کر کے ہر طرح کا کام کیا گیا۔ تو وہ وہاں کے استاذ تھے، ان کے فتاوی بھی چھپ چکے بھی ماشاءاللہ ہیں ہمارے پاس الحمدللہ۔ تو وہ امام نووی بھی وہاں پڑھا چکے ہیں الحمدللہ، بڑے بڑے۔ تو ان کے اندر جو اشعریت جو تھی اس مدرسے کے اندر اور پورے دمشق کے اندر، بلکہ ابھی کچھ دیر قبل میں بتلایا تھا کہ طبقات الشافعیہ الکبریٰ، یہاں جو کتاب ہے اس کے جو مصنف ہیں عبد الوہاب ابن عبد الکافی السبکی، 772 ہجری سے وفات ہے ان کا۔ انہوں نے اس کے مقدمے میں شروع میں لکھا ہے کہ یہ جو ملک شام ہے اور ملک عراق ہے، یہاں کل کے کل جو علماء تھے وہ سب یہی تھے، اشاعرہ، اور اسی پہ زور دیتے تھے۔ حتیٰ کہ دمشق کی بڑی بڑی مساجد میں کوئی حنبلی کا بھی خطبہ دے دیتا تو باقاعدہ ایک نزاع پیدا ہو جاتا، ہنگامہ ہو جاتا، جیسے آج کوئی اہل حدیث مسجد میں کوئی حنفی خطبہ دے دے، ایک طرح کی صورتحال تھی وہ۔ تو اس کے باوجود بھی ان کا اس مدرسے میں پڑھانا ان کی صلاحیت کی وجہ سے، ان کی قابلیت کی وجہ سے، ان کی شہرت کی وجہ سے، ان کی مانگ تھی ایسی، دمشق میں انہی کی توتی بولتی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے انہی کا چلتا تھا الحمدللہ ان کے عہد میں۔ تو اس وجہ سے لوگوں نے یہ مشہور کر دیا، کچھ لوگوں نے خواہ مخواہ کا کہ یہ اشعری تھے۔ ویسے خواہ مخواہ کا آپ کو بولتے جا رہا ہوں میں، اشعری تھے، یہ تھے، ویسے معلوم بھی آپ کو اشعری کیا ہیں، پھر سنتے جا رہے ہیں۔ ہاں، فرقہ یا ایک فکر ہے، وہ کیا ہے اشاعرہ کا کیا مطلب ہے؟ 1 منٹ میں بولنا ہو تو بولیے، آگے بڑھیں گے، ورنہ موضوع نہیں ہمارا وہ۔ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے میں اور اشاعرہ کے عقیدے میں کیا فرق ہے؟ 3 پوائنٹس میں کوئی بول سکتے ہیں؟ اچھا خاصا انعام انشاءاللہ۔ اب تو باہر جا نہیں سکتے آپ لوگ، ہاں جی، 3 پوائنٹس میں کچھ
آپ لوگ بھی جو طلبہ کے علاوہ ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ کی سب کو انعام دینا پڑے گا. چلیے بولے کوئی بات نہیں انشاءاللہ. چلیے بولے جی. ایک فرق, چلو ٹھیک ہے. تاصیل, بنیاد جڑ سے نکالیے بات کو. جی کم از کم 2 دے دیں, انعام پورا ملے گا انشاءاللہ. چلیے ایک اور بتا دیجیے. ہاں جی جلدی. نہیں وہ الگ چیز. ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ, جو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہے, 324 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. انہوں نے رجوع کر لیا. انہوں نے گو کہ کچھ چیزیں باقی تھیں ان کے اندر, نسبت نہیں پوچھا کس کی طرف ہے. کیا فرق ہے دونوں میں, اہل سنہ کے عقیدے میں اور اس عقیدے میں, اشاعرہ کے عقیدے میں. ایک فرق ہو گیا, چلیے ٹھیک ہے الحمدللہ. ایک اور جی, وہ تو آ گئی بات, انعام میں شریک ہو جا سکتے ہیں اس میں. جی چلیے ایک اور کوئی. ہاں ٹھیک ہے. ہاں جی ہاں چلیے بنیادی تو بتا دیتا ہوں. ہاں شریعت کو الحمدللہ بالکل صحیح, یعنی نقل پر عقل کو مقدم رکھتے ہیں, بولنا چاہ رہے ہیں جی الحمدللہ. چلیے ان کا انعام دے دیں گے انشاءاللہ. اب انعام دے گا کون؟ ہاں چلیے انعام تو طے ہو گیا. چلیے انشاءاللہ انعام دیں گے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ عقل ان کے پاس اصل ہے. جو مصدر ہے ان کا, مصدر التلقی, شریعت لینے کا جو مصدر ہے وہ اصل میں عقل ہے ان کے پاس, جبکہ اہل السنہ کے پاس الوحی ہے. ایک بنیادی فرق. اور دوسرا فرق یہ ہے جو اسماء و صفات میں وہ تعویل کرتے ہیں اور تک کبھی تفویض کرتے ہیں, ایک الگ مسئلہ, آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا. تو بہرحال یہ ایک طرح سے وہاں عام معاملہ تھا. ابن کثیر رحمہ اللہ وہاں کے پڑھانے کی وجہ سے یہ چیز آپ پر لگی. جبکہ آپ کی کتابیں, میں ایک حوالہ دے دیتا ہوں لمبی چوڑی تقریر کے بغیر, کہ صرف ایک حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں انہی کی تفسیر سے, تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے ان کا عقیدہ کیا ہے. دیکھیے سورۃ الاعراف میں, سورۃ الاعراف نہیں ہے اس میں, دوسری جلد لے کر آ سکتے ہیں اس کی, دوسری جلد جلدی سے. ہاں سورۃ الاعراف, ہاں اردو میں نہیں اردو نہیں, ان کی اپنی عبارت, ان کی تحریر, حالانکہ اردو بھی بالکل اعتماد ہے ہم کو, دارالسلام سے چھپا ہے نسخہ, ایک سلفی عالم نے ترجمہ کیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ابن کثیر کی تحریر رحمہ اللہ امانت داری کے طور پر, کیونکہ ہم ان کی طرف نسبت کر رہے ہیں بات کو. کیسے ہو گیا یہ سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال ایک تو یہ چیز ہے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ یہ خود تفسیر, اور اگر آپ ان کے البدایہ والنہایہ پڑھیں گے, جگہ جگہ پر معتزلہ پر, اشاعرہ پر رد کرتے رہتے ہیں, اور مختلف امور میں لکھتے رہتے ہیں کہ آج مناظرہ تھا. جسے بتانا میں ہر سال میں کیا ہوتا ہے, تو آج کس موضوع پر مناظرہ تھا, کیا معاملہ ہوا. حتیٰ کہ جو ہے ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے غالباً 711 ہجری کے آس پاس میں, 711 12 13 کے آس پاس میں ہجری میں, جب ابن القیم رحمہ اللہ کی ملاقات سب سے پہلی ہوئی تھی, تو انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہے جو بادشاہ تھا, کچھ نام ہے اس کا, بادشاہ کا نام بول رہا ہوں, مسلم حکمران, اس کے پاس ایک معاملہ آیا تھا کہ یہ صوفیہ پورے ایک جگہ جمع ہو گئے تھے, اور ابن کثیر بھی ایک جگہ پر ابن تیمیہ ایک جگہ پر رحمہ اللہ. بعد میں یہ جو اس کی جو دعوے کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ خاص معاملہ ہوتا ہے, یہ کرامت ہے, یہ اس طرح کی اولیاء کی جو کرامتیں جو بیان کی جاتی تھیں چھوٹی موٹی, تو انہوں نے کہا کہ جو ہے کسی مسئلے میں حلول کا جو معاملہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ والعیاذ باللہ حلول کر جاتا ہے, ایک نزاعی مسئلہ تھا, عقیدے کا بڑا خطرناک مسئلہ ہے وہ. تو وہ اس مسئلے کو لے کر کے مناظرہ ہوا تھا, اور بادشاہ کے سامنے ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ چلو آگ سے لگائی جائے, اس میں ہم بھی اپنے آپ کو ڈالیں گے, اور ابن تیمیہ جو ہمارے مخاصم ہیں وہ بھی آ کر کے آگ میں اپنے آپ کو حوالے کریں, اور جو جھوٹا ہے اس کو آگ جلا کے رکھ دے گی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا, شیخان کچھ لفظ ہے, وہ ایک طرح کا پتا ہے. وہ کہا کہ اس پتے کو پانی میں ڈالیں, گرم پانی میں غسل کریں, غسل کرنے کے بعد آپ بھی آؤ میں بھی آؤں گا, تب جا کے آگ میں جو چھلانگ لگائیں گے, آگ میں کودیں گے. اس لیے کہ انہوں نے کچھ ایسا تیل لگا لیا تھا, غالباً کہتے ہیں وہ مینک وغیرہ کا جو تیل ملتا ہے, اس تیل کو اگر لگانے سے آگ نہیں چھوتی ہے, واللہ اعلم.
تو شیخان کا کچھ لفظ استعمال کیا تھا ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ. تو یہ دیکھیں نا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یا دیگر علماء کے جگہ جگہ پر اس کو جو ہے اس کو ہائلائٹ کرتے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ. تو آپ کی خود تفسیر سے ایک حوالہ میں دے دیتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے. المجلد الثانی یہ دیکھیں سورۃ الاعراف میں جی دیکھیں آیت کریمہ ہے 54 پر 4. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربکم اللہ، اور حوالے کا لکھ لیجیے کیونکہ حوالے کی کتاب ہے یہ، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر ہے اس کا 911. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا. معروف آیت کریمہ ہے استواء علی العرش سے متعلق. اب اس کی تفسیر میں کیا لکھتی ہیں دیکھیے ابن کثیر رحمہ اللہ، یخبر تعالی انہ خلق العالم وما بین ذلك فی 6 ایام کما اخبر بذلك فی غیر ما آیہ من القرآن والستۃ الایام ہی. پھر اس کے بعد پوری تفسیر. اب اس کے بعد دیکھیے اس آیت کریمہ سے متعلق اہل السنہ والجماعہ کا کیا عقیدہ ہے. دیکھیے وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ فَلِلنَّاسِ فِي هَذَا الْمَقَامِ مَقَالَاتٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا لَيْسَ هَذَا مَوْضِعُ بَسْطِهَا وَإِنَّمَا يُسْلَكُ فِي هَذَا الْمَقَامِ مَذْهَبُ السَّلَفِ الصَّالِحِ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ والثوری واللیث بن سعد، یہ مصر کے ہیں. اوزاعی جو ہے ملک شام کی. یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ اہل السنہ کسی بھی دیار میں ہو، کسی بھی علاقے میں ہو، ایک دل کے ہوتے ہیں. اہل بدعت کا معاملہ ایسا نہیں. ہندوستان کے اہل بدعت کی بدعتیں الگ، مصر کی بدعتیوں کی بدعتیں الگ، ملک شام کے الگ. اہل السنہ امام مظفر السمعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں 316 ہجری سنے وفات ہے ان کا، کہ اہل السنہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو ایک دل کی طرح ہوتے ہیں، ایک قلب. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک قلب کا آدمی ہے جو ہر جگہ لکھ رہا ہے زمانے کی رفتار کے ساتھ. 8ویں صدی ہجری کے علماء کو اٹھا لیجئے، ایک ہی بات. اب دیکھو امام مالک رحمہ اللہ کا نام لکھیں 169 پر 9 ہجری، امام اوزاعی رحمہ اللہ 150 پر 7 ہجری، امام ثوری رحمہ اللہ 160 پر 1 ہجری، لیث بن سعد 175 ہجری، ایک امام شافعی کا نام لکھا ہوا ہے 204 ہجری، احمد بن حنبل 241 ہجری، اسحاق بن راہویہ 248 ہجری، 230 پر 8 ہجری. یہ سب علماء کے نام انہوں نے لکھے ہیں. کہا کہ من ائمۃ المسلمین قدیما وحدیثا وهو امرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل والظاهر المتبادر الى اظهار المشبهين منفي عن الله تعالى. یعنی ذہنی تو جو ذہن جلدی کو جاتا ہے وہ اسی بات پہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. کیا مطلب؟ گویا کہ کوئی تشبیہ لازم آ رہی، انسان کی طرح لازم کر رہے ہیں اللہ کو حدود مکان کے اعتبار سے. باریکیاں ہیں، میں جزیات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، گو کہ سب لوگوں کو سمجھ میں آیا بات. میرا اصل موضوع وہ نہیں ہے. ابن کثیر کیا کہتے ہیں دیکھیں رحمہ اللہ، کہا کہ لا یشبہہ شیء من خلقہ ولیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر بل الامر کما قال الائمہ منہم نعیم بن حماد 232 ہجری ان کا 31 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. لیکن جو ہے فن حدیث کے باب میں، عقیدے کے باب میں امام، فن حدیث کے باب میں لا يعتمد علی، یہ محدثین کا قول ہے ان کے بارے میں. نعیم بن حماد الخزاعی شیخ البخاری قال من شبہ اللہ بخلقہ کفر ومن جحد ما وصف اللہ به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه فمن اثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى وقوله تعالى. پھر اس کے بعد دوسری آیتوں کی تفسیر، آیتوں کے جو دیگر قطعات کی تفسیر. یہ واضح دلیل ہے، اس سے جلی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی. جو خود ابن کثیر کے الفاظ میں آپ اشاعرہ پر، معتزلہ پر اتنے واضح اور جو ہے کھلے لفظوں میں رد کیا ہے، پھر جو ہے اس سے بہتر اور اس سے واضح کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں. یہ ایک موضع نہیں، ایک جگہ نہیں ہے، جگہ جگہ پر. اگر آپ تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کریں البدایہ والنہایہ کا، حتیٰ کہ قصص الانبیاء میں کئی جگہوں پر رد کیا ابن حجر رحمہ اللہ نے، نحوی صرفی توجیہ کرتے ہوئے بھی رد کیا ہے الحمدللہ. تو آپ کے عقیدے سے متعلق یہ کہنا اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے آپ کی غیر معمولی جو ہے والہانہ محبت تھی آپ کو. ایک میں واقعہ بتاتا ہوں کہ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ اعلام الموقعین میں ایک دلچسپ بات لکھی ہے. آپ کو معلوم ہے نا ابن کثیر رحمہ اللہ، لوگ کہتے ہیں خاص کر ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حسن المفاقہ
ابن کثیر رحمہ اللہ تدریس میں خطبہ دینے کے دوران حسن المفاقہ یعنی ہنسمکھ تھے آپ اور خوش طبع تھے آپ، یعنی مزہ لے لے کے پڑھاتے تھے، ہلکے پھلکے انداز میں ہنسا کے پوری گھتیاں سلجھا دیتے تھے، ابن کثیر کا انداز تھا۔ آج کے دور میں اگر ایسی تدریس کسی میں دیکھنا چاہیں تو میں تو پڑھا نہیں ہوں ان کے پاس، شیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ عظیم عالم دین، لغوی، فقیہ، محدث، سب کچھ اصولی، اس کے باوجود تدریس کا انداز دیکھیں آپ کا، ایسے اتنا دلچسپ ماشاء اللہ۔ ایک مرتبہ مکے میں بلوغ المرام پڑھا رہے تھے آپ، تو بلی کا جھوٹا پاک ہے کہ نہ پاک ہے، تو اس سے متعلق مسئلہ نہیں پوچھ رہا ہوں، گھبرائیے مت۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ جو ہے اس معاملے میں کیا ہے، اہل علم کے جو راجے رائے ہیں، تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، صالح عثیمین بولتے ہیں لوگ، فاش غلطی ہے، یہ علمی غلطی، ان کا نام محمد تھا، ان کے والد کا نام صالح ہے، محمد ابن صالح، 1420 ہجری سے وفات ہے ان کا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اس مسئلے کو بتلانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے بلی پکڑ کے لاؤ، پہلے بلی پکڑ، حرم میں درس تھا ان کا، مکے میں رمضان میں، بلی کو پکڑ کے لائے اور اس کا جو باقاعدہ اس کو کسی مشروبات میں اس کا جو منہ ڈالا گیا، بعد میں آپ نے خود پیا، دیکھو پاک ہے یہ۔ تو ایسے دلچسپ عالم دین تھے۔ ابن کثیر کا یہی انداز تھا رحمہ اللہ۔ تو ابن کثیر رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ ابن القیم، معلوم ہے آپ کو ابن القیم نام کیا ہے آپ کا؟ یہ نہیں معلوم جی؟ ہاں میں سن نے ولادت نہیں پوچھا، نام؟ ہاں محمد ابن، اگر آپ محمد دیکھیں کم از کم 2000 سے زیادہ نام ملیں گے تاریخ میں محمد نام کے۔ جی چلیے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ سے متعلق ایک دلچسپ بات لکھی ہے ابن القیم رحمہ اللہ۔ ابن القیم جو تھے نا، دارالاشرفیہ جو مدرسے کا نام لیا نام ہے، دارالحدیث الاشرفیہ، ان کے والد صاحب وہاں کے نگران تھے، قیم تھے، وارڈن، نگران، تو وہ اس وجہ سے ابن القیم کر کے معروف ہو گئے، وہ سمجھ رہے ہیں آپ جی؟ تو ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ان کا اور ابن کثیر رحمہ اللہ کا آپس میں ایک معاملہ ہو گیا، ایک بات ہو گئی تھی، اختلافی مسئلہ نہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کو ابن القیم رحمہ اللہ کہنے لگے کہ تم تو اشعری ہو۔ کیا کہنے لگا ان سے؟ کون؟ انہوں نے نہیں کہا، یعنی ابن القیم رحمہ اللہ نے نہیں کہا، ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ انت تکرہونی لاننی اشعری، کہ ابن القیم سے کہنے لگے کہ تم مجھے جو ناپسند کرتے ہو، مجھ سے جو تمہاری جو چڑچڑاہٹ ہے اس وجہ سے کہ میں اشعری ہوں۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ تم اشعری کیسے ہو سکتے ہو؟ کہا کہ لو کان من رأسک الی قدمک الشعر ما صدقک الناس، اگر جو ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے سر سے لے کر پیر تک بال ہی بال ہوں، مطلب ہے کہ اتنے دلائل بھی جمع ہو جائیں تب بھی لوگ تمہاری بات کو کبھی نہیں مانیں گے کہ تم اشعری ہیں، کوئی مانے گا ہی نہیں کہ تم اشعری ہیں۔ کیوں؟ وشیخک ابن تیمیہ، تمہارے ابن تیمیہ تمہارے استاذ ہیں، تم کو کون اشعری بول سکتا ہے؟ سمجھ آ گیا آپ کو؟ تو ابن کثیر رحمہ اللہ کی سلفیت بالکل واضح، اس کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں۔ دیکھیں نا، ایک لفظ نے پوری تاریخ بیان کر دی ابن قیم رحمہ اللہ نے، کہا کہ شیخک ابن تیمیہ، تمہارے ابن تیمیہ تمہارے استاذ ہیں اور تم اشعری، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ موقف ابن تیمیہ من الاشاعرہ، یہ کتاب جو ہے ضرور پڑھیے گا آپ، بڑی بہترین کتاب اس باب میں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے سلسلے میں۔ جو ابو الحسن الاشعری کا نام جو خواتین کی طرف سے جو نام آیا تھا، یہ اپنے آپ میں عظیم عالم دین، بہت عظیم عالم دین، انہوں نے زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے، اصل میں ان کے سسر جو ہے جو عبد الجبار الجبائی تھے، وہ معتزلی تھے، ان سے متاثر ہوئے، معتزلی بن گئے، اور باقاعدہ جو ہے 40 سال کے بعد، 40 سال ان کے گھروں میں رہنے کے بعد ممبر پر کھڑے ہو کر کے توبہ کیا تھا انہوں نے، اور کتاب لکھا الابانہ عن حصول الدیانہ، میرے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ تو اس میں انہوں نے رجوع کیا اس میں، البتہ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی جو پاکستان کے 1956 میں انتقال ہوا ان کا، تو انہوں نے مستقل اس پر لکھا، انہوں نے کہ اس کے کچھ عناصر باقی رہ گئے تھے ان میں، ابن تیمیہ کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے رحمہم اللہ اجمعین۔ لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ یہ مستقل خالص سلفی عالم تھے، اس کے لیے ایک دلیل ہمارے لیے واضح تھی۔ چلیے الحمدللہ، چلیے اس کے بعد ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ ابھی کتاب آئی ہے بازار میں، عقیدۃ الحافظ ابن کثیر بین التفویض والتأویل، عبد الآخر الغنیمی کی یہ کتاب جو ہے 90 صفحے کا رسالہ ہے، میرے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ جلدی میں لکھنے کی طاقت نہ بھی ہو تو بات ریکارڈ ہو جا رہی ہے، کسی طالب علم کے کام آ سکتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا مذہب سے مراد مسلک، یعنی حالانکہ آپ اپنے نام کے ساتھ خود الشافعی لکھتے ہیں، خود البدایہ والنہایہ میں،
لیکن وہ الشافعی الحنفی پرانے جو علماء ہیں ان کے پاس تعصب کی بنیاد پر نہیں تھا، وہ تعصب کی بنیاد پر نہیں، وہ شافعی لکھتے تھے لیکن پوری وہ دلائل پر ان کی نظر ہوتی تھی۔ اب آپ حیران ہو جائیں گے، آپ دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ کو علماء شوافیہ میں داخل کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل کو علماء شوافیہ میں داخل کرتے ہیں۔ طبقات الشافعیہ میں اٹھا کے دیکھیں امام احمد بن حنبل کا نام ہے، جبکہ ان کے نام پہ پورا مسلک چلا ہے، امام احمد بن حنبل کے نام پر پورا مسلک چلا ہے، اور ان کو کس میں داخل کی؟ علماء شوافیہ میں۔ عجیب حیرت ناک بات۔ مطلب ہے کہ دلائل جو انداز تھا شریعت کو سمجھنے کا، اس میں بال برابر بھی ایسا کوئی معاملہ فرق نہیں تھا، ان میں سب اپنے آپ میں بالکل حق کے متلاشی تھے، لیکن بعد میں ادوار میں یہ چیز آنے لگی۔ اسی لیے شیخ البانی رحمہ اللہ سے باقاعدہ سوال کیا گیا حنفی شافعی کہنے کے سلسلے میں، آپ نے کہا کہ اللہ باس کوئی بات نہیں، البتہ حنفی کا مطلب یہ ہے کہ پورے شریعت کو نظر انداز کر دی، پھر وہ حنفیت کہاں رہی، وہ اسلام کہاں رہا اس کا؟ تو اپنے آپ کو حنفی بولے، شافعی بولے، ان کے والد کا نام نوح تھا، خالص حنفی عالم تھے وہ، تو اس طرح سے حنفی شافعی کہنے میں ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ تو یہ جو محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ کو، ابن تیمیہ کو، ابن عثیمین کو، شیخ ابن باز کو، انہوں نے صفائی کر دی کہ ہم حنبلی عثمانی میں نہیں ہیں کہ ہم ان کے مقلد ہیں، ہم دلائل کے پابند ہیں۔ ابن کثیر کا بھی یہی معاملہ رحمہ اللہ، آپ کی پوری کتابیں اس میں شاہد ہیں۔ وقت کی قلت کی وجہ سے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ احکام پر بھی کتابیں لکھی، احکام میں آگے کتابوں کا جب تعارف کرواؤں گا، جب بتلاؤں گا، آپ کی کئی کتابیں ہیں، آپ کی تفسیر زندہ دلیل ہے اس کی، آپ کی بہت ساری کتابیں ہیں جو آج مطبوع ہیں الحمدللہ۔ آپ کا فقہی نظریہ کیا تھا بالکل واضح۔ دیکھیے امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک رجحان تھا، آپ نے دلیل کی روشنی میں اسے حق کہا تو کوئی معاملہ نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری، اگر آپ جو بڑی جماعت کی جو طالبات ہیں یا جو فارغین ہیں ان کو یہ بات معلوم ہوگی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا فقہی جو نقطہ نظر ہے، شوافی پہ بھی رد کرتے، مالکیہ پہ بھی رد کرتے، سبوں پہ رد کرتے ہیں۔ اب دیکھو مالکیہ کا، خیر میں کہیں اور چلا جاؤں گا میں، تو گویا کہ آپ جو ہے کسی مسلک کے پابند نہیں، آپ پابند ہیں کتاب و سنت کی، اصل اصول کی۔ تو ہم مثالیں دیں گے تو بات لمبی چوڑی ہو جائے گی، یہ کلاسوں میں دے سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ۔ تو یہاں ابن کثیر کی جب بات آئی تو ابن کثیر رحمہ اللہ کے سلسلے میں، حالانکہ ابن کثیر رحمہ اللہ معلوم ہے آپ کو، آپ کی پوری علمی خدمت، تصنیف و تالیف کا کام دمشق میں ہوا آپ کا، اور دمشق جو ہے منبع مانا جاتا ہے علماء شوافیہ کا۔ آپ نے وہاں رہتے ہوئے ان کے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں، پہلی جلد ہے اس کی، جی دیکھیے آیت کریمہ سورۃ المائدہ کی ایک مثال وقت قلت کی وجہ سے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، وہ جو آیت کریمہ ہے، جی دیکھیے اس میں الفاظ پہ غور کیجیے ابن کثیر کے رحمہ اللہ، میں ان کے الفاظ سنانا چاہتا ہوں۔ جی دیکھیں آپ کو معلوم ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، یعنی اس سے پہلے فَامْسَحُوا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ پہ جو با ہے کیا ہے وہ حرف جر، با کس معنی میں؟ وہ پورے 10 معنی سنائیے گا مت ابھی، کیا ہے وہ بولیے؟ ہاں الصاق، اس کی کوئی دلیل ہے؟ یعنی یہ بھی معلوم ہے آپ کو با اس معنی میں ہے بولنے کے لیے دلیل چاہیے۔ اب دیکھیں نا، علماء احناف اور علماء شوافی کے پاس تبعید کے لیے ہے، اس کے لیے یعنی کچھ بال بھی اگر تر ہو جائے کافی ہے، من کے معنی میں، با تبعیض کے معنی میں، جبکہ با الصاق کے معنی میں نہیں۔ اصل معنی الصاق کا معنی کیا ہے؟ بس اسم کو اسے جوڑ پیدا کراتا ہے، الصاق لصق کے معنی میں، یعنی جو با سیدھے سادھے اصل معنی میں ہوتا ہے اس کو الصاق بولتے ہیں، پھر توجیہات کے تغیر کی وجہ سے معنی بدلتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ سب جاننا چاہیے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے جو اشاعرہ ہیں ان کے پاس جو لام آتا نا، لام تعلیل کے لیے کبھی لیتے ہی نہیں، وہ اس کے ذریعے سے ان کا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے، یہ بتانے کی بات نہیں، معلوم کیجیے حروف جارہ پڑھتے وقت آپ کو سب تکلیف ہو، پریشانی محسوس ہو، یہ سب کیا بال کی کھال کر کے نہیں، فی یہ جو فی ہے یا اسی طرح سے من ہے، لام تعلیل کے لیے آتا ہے، با سببیہ کے لیے آتا ہے، یہ اشاعرہ کبھی مانتے ہی نہیں اس کو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہاں با کس معنی میں ہے، اس طرح سے با سببیہ کے پاس کبھی لیا ہی نہیں جاتا ان کے پاس، تو یہ با استعانت کے لیے وہاں پر، لیکن با سببیہ کے لیے بھی آتا ہے، ذالکم اتخاذکم العجل باتخاذکم العجل، با سببیہ ہے وہاں پر۔
وہ کیوں نہیں لیتے با سببیہ کے لیے؟ اس کی وجہ ہے، وہ سب جاننا چاہیے دھیرے دھیرے انشاءاللہ۔ تو یہ جو با ہے یہاں پر یہ تبعیض کے لیے لیتے ہیں، کچھ بھی ہو، چند بال کے لیے بھی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، با الصاق کے لیے۔ کیوں؟ اس کی دلیل دیتے ہیں۔ دیکھیں ابن کثیر کیا لکھتے ہیں رحمہ اللہ، دیکھیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، ابن کثیر کہتے ہیں اختلفوا فی هذه الباء هل هي للالصاق وهو الازہر، یہی زیادہ واضح ہے، الصاق کے لیے، او للتبعیض یا تبعیض کے لیے کہ کچھ بال بھی ہو تو چلے گا۔ وفیہ نظر، وفیہ نظر، اس میں مزید دیکھو غور کرو کے معنی میں نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ اصطلاحی معنی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں علی قولین، اختلفوا علی قولین، ومن الاصولیین من قال هذا مجمل فلیرجع فی بیانہ الی السنہ، یہ ایک عام ہے، یہ باقی اس معنی میں نہیں معلوم، سنت کی طرف جاؤ، آپ کا عمل کیسا ہے دیکھو، آپ نے کچھ بال کے لیے کیا، آپ نے پورے بال کے لیے کی، آپ نے پورے بال کے لیے تو کوئی الصاق کے لیے تبعیض کے لیے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے ثابت کیا۔ اب اس کے بعد دیکھو جو دلیل دینا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، پوری حدیث سنانے کے بعد کہتے ہیں، پورا مسئلہ سنانے کے بعد، ففی هذه الاحادیث، یعنی جن احادیث میں پورا مسئلہ کرنے کی بات ہے، دلالۃ لمن ذهب الى وجوب تکمیل مسح جمیع الراس، اس حدیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جن علماء نے پورے سر کے مسح کرنے کی بات کہی، ان کا مسئلہ زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے، زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے۔ کما ہوا مذہب الامام مالک، آپ امام مالک ہی ہیں آپ اس بنیاد پر نہیں، دلیل کی پابند ہیں آپ۔ کما ہوا مذہب الامام مالک و احمد بن حنبل لا سیما علی قول من زعم انها خرجت مخرج البیان لما اجمل فی القرآن۔ اب اس کے بعد دیکھو، وقد ذهب الحنفیۃ الى وجوب مسح ربع الراس وهو مقدار الناصیہ، اتنا ہی بس جی۔ وذهب اصحابنا، یعنی ہمارے علماء شوافع، الى انه انما يجب ما يطلق عليه اسم مسح، بس مسح چھونے والی بات اگر آ گئی تو بس کافی ہے، اب یہاں چھو لو، بس چھونے والی بات آ گئی، پورے سر کا مسح۔ ولا يتقدر ذلك بحد، کسی حد سے اسے ناپا نہیں جائے گا۔ بل لو مسح بعض شعره من رأسه اجزاءه، کچھ بھی بال کو چھو لے بات کافی ہے۔ واحتج الفریقان، اس کے بعد احادیث کو ذکر کیا۔ اب آخر میں دیکھیں کیا لکھتے ہیں، کر چلیے بس اسی بات کو لکھا ہے انہوں نے ماشاءاللہ، پھر مسح تکرار ہے نہیں ہے اس موضوع پر لکھا۔ ایک مثال، اس میں آپ دیکھیں آیات بہت ہیں جو احکام سے متعلق ہیں، بقرہ میں، نساء میں، سورہ نور میں، سورۃ المائدہ میں، سورۃ التوبہ میں، دسیوں کئی مسائل مدنی صورت کو دیکھو آپ، اس میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی رائے کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی ایک منفرد رائے ہوتی ہے، منفرد سے متعلق یہ نہیں کہ جمہور سے تعلق ہے نہیں تعلق ہے، اس سے بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی ان کی اپنی ذاتی رائے دلائل کی روشنی میں، حتیٰ کہ طلاق کے معاملے کے اس لیے میں چھیڑنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ کہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا یہ شوافع کا جو معاملہ تھا دمشق کے اندر الگ معاملہ تھا، ایک میں ہو جاتی تھی، وہ ایک ہی مانی جاتی، تین مان لی جاتی تھی ایک ہی میں۔ ابن تیمیہ کا معاملہ الگ تھا، ابن کثیر نے ابن تیمیہ کے موافق جو فتویٰ جاری کیا، لوگوں کو مسئلہ سنایا، جس کی وجہ سے آپ کو جیل جانا پڑا، آپ کو تکلیف دی گئی آپ کو۔ اب اندازہ لگائیے تنگلی کتنی تھی فقہی طور پر، سبحان اللہ، اس مسئلے کو لے کے جیل جانا پڑا آپ کو، سبحان اللہ۔ تو گویا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرح آپ بھی دلائل پہ آپ کی نظر ہوتی تھی، ہاں سب کی تقدیر، سب کی تبجیل، سب کا احترام، سب کی عزت، یہ سبق تو ہے ان کی زندگی میں جو ہم کو ملتا ہے، لیکن فرد واحد کے قول کو پوری شریعت کو مقید کر دینا، یہ کبھی سبق انہوں نے پڑھا نہیں، نہ کبھی ہم کو پڑھایا۔ تو بہرحال حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ہوں یا ابن تیمیہ ہوں یا ان کے جیسے دیگر بات کے قبل کے علماء ہوں، ان کا مذہب بالکل واضح ہے، یہ کسی طور پر متعصب نہیں تھے، دلیل کے لیے تعصب تھا۔ بدعت التعصب المذہبی، شیخ عید العباسی کی کتاب پڑھ کے دیکھیں آپ، رسالہ چھوٹا کم و بیش 100 صفحے کا، اس میں دیکھیں آپ تعصب غلط نہیں ہے، حق کے لیے تعصب ہو، کسی کی رائے کے لیے ادعو الی اللہ، اللہ کے لیے جو بلائیں ہم، اللہ کے لیے ہمارا تعصب ہو۔ تو بہرحال یہ بات معلوم ہو جانی چاہیے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ ایک مشہور شخصیت ہیں، عوام میں، دیگر علماء میں، دیگر مسلکوں میں، سب کے ہاں آپ معروف ہیں، سب کے ہاں آپ کی چیز پڑھائی جاتی ہے اور آپ کی کتابیں مرجع کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن مسلک آپ کا معلوم ہونا چاہیے خالص سلفی تھے آپ، خالص اثری تھے آپ، اور ہمارے ہندوستان کی زبان میں بولیں گے تو خالص اہل الحدیث تھے آپ، اس میں رتی برابر ہے، حتیٰ کہ آپ نے اصول حدیث پر لکھا تو اس میں بھی آپ ایسے مسائل کو لاتے ہیں، پڑھ کے دیکھیں الباعث الحثیث، جو اختصار علوم الحدیث کی جو ان کی کتاب ہے، آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ بہرحال
یعنی حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، ان کی زندگی کے بارے میں ایک اور بات بتلاؤں آپ کو کہ علمی طور پر ان کی جو حیثیت تھی، خاص کر ہم طلبہ کے لیے بہت نصیحت کی بات ہے کہ اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتلایا تھا، کلاسوں میں بھی بتلاتے رہتا ہوں کہ ہم کسی بھی شخصیت کو لے کے جب بات کرتے ہیں، ابن کثیر امام، علامہ، شیخ الاسلام وغیرہ وغیرہ، یہ القاب جو ہے نا ان کی زندگی میں 20 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں نہیں ملتے ان کو. ان کے بال پکے اس پہ، زندگی نکالی اس پہ، سبات ختمی کا مظاہرہ کیا اس میں، 60 سال نکالے اس میں، پورا ثبوت دیا اس میں باذن اللہ، تب کہیں جا کے کہ القاب. تو عجرت نہیں ہونی چاہیے اس معاملے میں، اور اس طرح کی شہوت نہیں ہونی چاہیے کہ ایسے القاب مجھے ملے، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے. القاب بھی دیتے تو اللہ کی خاطر، جرح بھی کرتے تو اللہ کی خاطر. تو ایسی شخصیتوں کو جو ایسے القاب ملتے ہیں تو ان کی زندگی پڑھنی چاہیے، پچھلی زندگی کن مراحل سے گزر کے یہاں تک آئے ہیں. یہ سب خواب میں دیکھی جانے والی چیزیں نہیں ہیں. ہم کچھ بھی کریں، لوگ بولیں کہ ہم کو سر پہ چڑھا کے رکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ویسی محنت کی ضرورت ہے. تو آپ کا علم میں حدیث کے باب میں اگر آپ دیکھیں، تفسیر کے باب میں تو ہیں ہی آپ ماشاءاللہ، اور آپ مرجع کی حیثیت ہے اس میں. بڑے بڑے علماء نے تفسیر کی جب بات کی، الاتقان فی علوم القرآن، حافظ سیوطی کا 911 ہجری سے وفات ہے ان کا، اس میں الاتقان فی علوم القرآن، اس میں انہوں نے لکھا کہ جو ہے تفسیر کے باب میں تفسیر ابن جریر الطبری، حالانکہ تفسیر ماثور نہیں ہے وہ، تفسیر ابن جریر الطبری کی صحیح قول کے مطابق ڈاکٹر مساعد بن سلیمان الطیار جو ریاض میں رہتے ہیں حالیہ دنوں، اور تفسیر اور علوم القرآن کے باب میں مرجع کی حیثیت ہے ان کی ریاض کے اندر. تو تفسیر طبری پر تفصیلی دراسہ کیا انہوں نے، تو وہ تفسیر ماثور ہے. ہو گیا اور بات ہے کہ تفسیر بالرائے ہے، لیکن بالرائے المحمود ہے وہ. لیکن تفسیر ابن کثیر جو ہے یہ خالص تفسیر بالماثور، تفسیر بالماثور کا بالکل شاہکار، اور اس کے لیے مرجع کی حیثیت. یا اور بات ہے کہ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کا خلاصہ لگتا ہے یہ. ابن جریر الطبری معلوم ہے آپ لوگوں کو، محمد ابن جریر الطبری ابو جعفر، بڑے عظیم عالم دین، تبرستان کے، تبرستان معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ تبرستان کہاں آتا ہے؟ یہاں رہنے دیجیے. تو خراسان کا علاقہ ہے وہ تبرستان. اصل میں تبرستان کہتے ہیں جب کلہاڑی مارنے کی جگہ. جی اس کا ایک پس منظر ہے، بڑا دلچسپ ہے، کبھی بتلاؤں گا انشاءاللہ. تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ یہ فن تفسیر کے اعتبار سے واقع امام، جو محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ سے خوب استفادہ کی. اگر آپ ان کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں تو واقعی وہ تفسیر اپنے آپ میں یعنی بالکل جو اللہ کے رسول نے جو تفسیر کی، صحابہ کا جو نہج تھا، جیسے کہ مجاہد ابن جبر المکی 140 ہجری سے وفات ہے ان کا، وہ کہتے ہیں 12 سال میں نے جو ابن عباس سے تفسیر پڑھی. تو ایسے علماء سے استفادہ کرتے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ، قتادہ ابن دعامہ السدوسی اور دیگر اہل علم سے جو فن تفسیر کے ماہرین تھے. تو تفسیر کے باب میں تو ہیں ہی آپ. فن حدیث کے باب میں اگر دیکھیں آپ تو فن حدیث جب بولتے ہیں تو بہت بڑی دنیا کا نام ہے. صرف حدیث کی شرح کا نہیں، علم الرجال، مصطلح الحدیث، حدیث کی شرح، اس کی لغوی شرح، پھر جو ہے اس کی احکام، اس کا سبب ورود، اس کے دسیوں مسائل جڑے ہوئے ہیں. اور ابن کثیر رحمہ اللہ کو اللہ نے ہر فن کی جو صلاحیت عطا کی تھی. اگر آپ سب سے جو اس کا مغز ہے فن حدیث کا، وہ دو ہیں، ایک مصطلح الحدیث ہے، ایک علم الرجال ہے. علم الرجال کی اگر بات کریں تو یہ جو کتاب ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، کتب ستہ، اس کے ملحقات، اس کے روات سب اس کے اندر جو ہے مندرج ہیں. یہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے سسر ہی ہیں، 742 ہجری سے وفات ہے ان کا، ابو الحجاج عبد الرحمن ابن عبداللہ یوسف ابن عبداللہ المزی رحمہ اللہ. ان سے اس کتاب کو سبق کی طرح پڑھا ہے ابن کثیر نے رحمہ اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ معمولی بات نہیں ہے، اس کو آپ ایسے مت سمجھیں. ہم لوگ جو ہے چاہتے ہیں کہ حدیث کا 1 سال کا کورس کر لیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے محدث بن جائیں. ہونے والی بات نہیں، زندگی لگانی پڑتی ہے تب جا کے کچھ شدھ سمجھ میں آتا ہے. مصطلح الحدیث ایک مرتبہ پڑھ کے نکلنے سے مرور سے نہیں ہوتی بات، وہ اس کو اپنے رگ اور اپنے گوشت میں پیوست کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے فن وہ تحلیل ہوتا ہے جا کے جسم میں. تو ابن کثیر رحمہ اللہ نے مستقل کتاب لکھی فن حدیث پر، الباعث الحثیث. خالی کتابیں نظر آ رہی ہیں، اصل کتاب نظر نہیں آ رہی. یہاں ہے دیکھیں، الباعث الحثیث، الباعث الحثیث نہیں، اختصار علوم الحدیث. جو ابن الصلاح کی جو کتاب تھی اسے مختصر کیا، ابن حجر نے تعریف میں بیان کی اس کو الدرر الکامنہ میں. تو ابن کثیر نے جب اسے مختصر کیا تو آج کے دور حاضر کے ایک عظیم عالم دین 1958 میں انتقال ہوا ان کا، احمد شاکر مصر کے.
احمد شاکر بن عبد تو انہوں نے اس کی شرح کی. بڑی زبردست کتاب ماشاءاللہ, اختصار علوم الحدیث, یعنی فن حدیث میں آپ کی کتابیں اور تاریخ کے باب میں آپ کی حیثیت معلوم ہے. میں آپ کو سرسری طور پر بتلا رہا ہوں, یہ سب ان کی علمی حیثیت کو بتانے کے لیے. دیکھیں تاریخ جو ہے نا بڑا نازک. ہمارے دور حاضر میں مولانا انصاف بھٹی کا جانتے ہیں آپ لوگ؟ مولانا انصاف بھٹی کا نام سنے آپ لوگ؟ 1925 میں پیدا ہوئے, باحیات ہیں ابھی, 90 سال کی عمر ہے لگ بھگ ان کی ابھی جو ہے. یعنی اس کے باوجود بھی حافظہ کافی مضبوط ہے. نظر تو کام نہیں کرے لیکن حافظہ مضبوط ہے ان کا, اور یہ سماع بھی شاید جو ہے متاثر ہو گئی ان کی. تو انہوں نے اس فن رجال کے باب میں, تاریخ کے باب میں آج ان کی ایک حیثیت ہے ان کی. ان پر ڈاکٹری کی گئی ان کی زندگی میں ایک خاتون نے پنجاب یونیورسٹی سے. تو انہوں نے یعنی تاریخ کے سلسلے میں تاریخ نویسی اصول ضابطے ایسے پیش کیے ہیں کہ واقعی عجیب لگتا ہے کہ یہ ایرے غیرے کا کام نہیں. ابن خلدون کی کچھ دیر قبل میں نے مثال دی تھی, 808 ہجری سے وفات ان کا, عبد الرحمن ان کا نام ہے. تو انہوں نے جو ہے سبحان اللہ, یعنی ابن خلدون جو مقدمہ ہے, مقدمہ ایک جلد میں ہے. تاریخ ابن خلدون تو کافی لمبی کافی بڑی کتاب ہے. خالی صرف اصول ایک نظر ڈال لیجیے, آج بھی کل موقع ملے کم از کم ذہن میں رکھیے بات کو, لکھ کے تو رکھیے. ابن خلدون کی تاریخ نیچے ہے موجود, اس کا اردو ترجمہ بھی آ چکا ہے, لیکن عربی سے پڑھنے کی کوشش کیجیے. تو جو ہے اس کے صرف اصول پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ کتنا کٹھن جو ہے مرحلہ ہے یہ. آدمی اس میں پرکھا جاتا ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ نے سبحان اللہ وہاں سے لے کر کے آدم علیہ السلام سے لے کر کے اپنے زمانے تک تاریخ لکھی. جب آپ کا انتقال ہوا تو ابن حجر رحمہ اللہ اسی سال پیدا ہوئے. ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کے بعد کی تاریخ لکھی. یہ کتاب دیکھ رہے ہیں آپ, یہ جو کتاب ہے انباء الغمر بابناء العمر, اس کے مقدمے میں لکھا ہے ابن حجر نے, 4 جلدوں میں ہی کہا کہ ابن کثیر جہاں سے چھوڑے ہیں میں نے وہاں سے شروع کیا ہے کر کے لکھے ہیں, اور کچھ چیزیں جو ابن کثیر نے چھوڑ دیے تھے اس کی میں نے انجبار کرنے کی کوشش کی. تو یہ اس طرح کے جو اہل علم نے تاریخ لکھی, بڑا کٹھن مرحلہ ہے یہ. تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تاریخ کے باب میں, اور تو بہرحال یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, ابن کثیر رحمہ اللہ کی زندگی سے جو آپ کو ملنے والی جو چیزیں ہیں, چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک یہ ہے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے اندر علمی امانت بہت, یہ فقدان ہے. آج ہم ایسے آ کے بتلاتے ہیں گویا کہ میرا ذاتی مطالعہ ہے, میں نے جا کے کنگالا ہے, میں نے جا کے دیکھا ہے. کسی کا قول اپنی طرف نسبت کر لیتے ہیں. طلبہ کے اندر بہت بڑا عیب ہے یہ. میں آپ سے الگ نہیں کر رہا ہوں, دور حاضر کا مرض ہے یہ. سبحان اللہ, آج کی دور میں ایسی بات ہے کہ ایک ایک حرف پرکھا جاتا ہے آدمی کا, کہاں سے نقل کیا ہے, 2 منٹ کے اندر بتا سکتے ہیں کہاں سے بیات لی ہے. اس کے باوجود بے شرمی اور بے حسی کی جو ہے حد نہیں ہے کہ لوگ جو ہے آج کے دور میں بھی باقاعدہ منقولات اور بغیر کسی اس کے کم از کم واوین میں تو ہو. کس نے یہ بات کہی؟ ابن حجر کی بات مثال دیتا ہوں آپ کو رحمہ اللہ. ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری لکھی. کبھی دیکھا آپ نے فتح الباری؟ امام شوکانی نے کہا کہ لا ہجرت بعد الفتح لا شرح بعد الفتح, کہا آپ نے. عظیم الشان شرح صحیح بخاری کی. تو آپ نے اس شرح میں جانتے ہیں کتنے کتابوں کے حوالے دیے آپ نے؟ جانتے ہیں آپ لوگ؟ شیخ البانی رحمہ اللہ کے ایک شاگرد شیخ مشہور حسن ابن حسن ابن آل سلمان جو ہے مشہور شیخ مشہور حسن, انہوں نے معجم المصنفات الواردہ فی فتح الباری کتاب لکھی. انہوں نے تقریباً 650 صفحے کی, میرے پاس موجود ہے الحمدللہ. اس میں انہوں نے لکھا کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو فتح الباری میں کتابوں کے حوالے دیے 1430. کتنے؟ 1430. اس وقت میں کلیہ میں پڑھ رہا تھا میں, اور برابر 1430 کو ہمارے سن فراغت ہے. تو اس میں جو ہے 1430 کتابوں کے حوالے. علمی امانت دیکھو آپ, ورنہ برکت چھین لیتا رب العالمین, برکت نہیں دیکھو اسے علم میں. آپ قول نقل کرتے بولتے کہاں سے لیتے, علمی امانت ضروری. علمی امانت نہیں ہے, آپ کی عبارت آپ کی نہیں ہوگی آج نکل دنیا ہنسے گی تھوکے گی سبحان اللہ, اور پھر اتنی ذلت ہوگی آپ تصور نہیں کر سکتے. لوگ کتابیں چھاپ لیتے. پاکستان کے ایک عالم دین مولانا ارشاد الاخاصری, انہوں نے مسند ابی اعلیٰ کی تحقیق کی 11 جلدوں میں موجود ہے میرے پاس الحمدللہ. تو ان کی تھی تحقیق, لیکن انہوں نے جو ان کی تحقیق کو رکھ کر کے ملک شام میں چھاپی گئی تو ان کا نام ہی نکال دیا گیا. لوگ ایسا سریقہ ایسی چوریاں کرتے ہیں. اس میں علمی امانت بہت ضروری. ابن کثیر کو آپ اٹھا کے دیکھو, تفسیر میں, تاریخ میں, الباعث الحق جو ابھی بتایا تھا میں, ان کی اختصار علوم حدیث میں, قصص الانبیاء میں, یعنی لفظ جو ہے باقاعدہ برابر کس کی رائے ہے برابر نقل کرتے ہیں. کم از کم اتنا تو کہتے ہیں کہ قال العلماء, یا کم از کم اتنا کہتے ہیں کہ قیل, اگر نہیں معلوم ہوتی نسبت کس کی طرف ہے. یا علمی امانت بہت ضروری. آپ کی ہے, آپ بولے قلتو, میں کہتا ہوں, یہ میری رائے ہے, یہ میں سمجھتا ہوں, یہ بہت ضروری ہے یہ. ورنہ جو علمی امانت نہیں ہے, یاد رکھ لیجئے مطالعہ اور یہ فلاں کچھ کام نہیں آئے گا. یہ علمی امانت تھی آپ کے اندر. ابن کثیر رحمہ اللہ کا جو حافظہ تھا, یہ اس کے لیے تو واقعی ایک مستقل پروگرام چاہیے. ابن کثیر رحمہ اللہ کا یہ حافظہ جو ہوتا ہے نا, یہ خاندانی یا علاقائی یہ کبھی ہوتا ہے ایسے, لیکن کبھی کبھار کسبی بھی ہوتا ہے, جیسا میرا اور آپ کا حال ہے.
ذاتی طور پر محنت کرنی پڑتی ہے. حافظہ کیسے مضبوط ہو اس کے لیے بازار سے دماغی کھانے کی ضرورت نہیں. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ آپ کو نسخہ انشاءاللہ کبھی آپ کو بتلاؤں گا باذن اللہ تعالیٰ. حافظے کے سلسلے میں کیوں کسی پہ برتری، کسی پہ فوقیت، کسی پہ بازی مارنے کے لیے نہیں، شریعت کے تحفظ کے لیے. اپنی لائبریریوں کو گھر میں مت بنائیے، اپنے سینے میں رکھیے. لائبریری آپ کی غائب ہو جائیں، لائبریری پہ قبضہ ہو جائے، لائبریری جل جائے آپ کی، اللہ نہ کرے، تو ہماری لائبریری سینے میں ہو ہمارے، جیسے ہمارے علماء کا ماحول تھا. آپ دیکھو نا ابن القیم رحمہ اللہ حج کے لیے گئے تھے، زاد المعاد آپ نے لکھا، سفر حج میں آپ نے لکھا. ایسے دسیوں مثال، ایک دو تاریخ سے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. ابن کثیر رحمہ اللہ آپ کی کئی کتابیں آخری دور میں لکھی گئی، بینائی آپ کی چلی گئی، جیل میں آپ نے لکھا، کون سا مکتبہ تھا، کون سا قلم تھا، کون سا کاغذ تھا، آپ نے املا کروایا آپ نے حافظے کی بنیاد پر. اور جو ہے نسبت جب کرتے ہیں کسی آدمی کی طرف، عالم کی طرف، کتاب کی طرف، احادیث کی طرف، فقہ کی کتابوں کی طرف، جو ہے فرق ہی نہیں ہو پاتا ہے سبحان اللہ حافظے کی بنیاد پر. تو ابن کثیر رحمہ اللہ کا حافظہ اور کئی مدارس کے ذمہ دار، کئی مساجد کے ذمہ دار سے مراد متولی وغیرہ کے معنی میں نہیں، درس دینے والے، خود خطیب کے حیثیت سے مدرسے میں ایک شیخ الحدیث کے اعتبار سے اور شیخ التفسیر کے اعتبار سے کئی مدارس میں. یہاں ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں، شیخ ابن عثیمین کی مجھے بات یاد آ رہی. ثبات قدمی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی مدرسے میں پڑھائیں، ایک ہی مسجد میں رہیں، ایک ہی جگہ کو اپنا آپ جو استقرار کر لیں آپ، یہ ثبات قدمی کی اصل دلیل نہیں ہے. ثبات قدمی کی اصل دلیل یہ ہے کہ جو آپ کا نقطۂ نظر ہے آپ اس میں جم کے رہیں. آپ عسر ہو، یسر ہو، جلوت ہو، خلوت ہو، آپ کے لیے ناگہانی صورت ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، آپ اس سے سودا نہ کریں. یہ اصل ثبات قدمی. شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں رحمہ اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ یہ جہاد تھا چھوڑ کے وہاں چلا گیا، وہاں تھا وہاں چھوڑ کے چلا گیا، وہ ثبات قدمی کے منافی نہیں ہے. ثبات قدمی کے منافی یہ ہے کہ آپ اپنے افکار، اپنے عقیدے سے سودا کر لیں. آج اس رائے پہ تھے، کل کے دن اس رائے پہ چلے گئے، بدلتے رہتے ثعلب کی طرح. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک نہیں کئی مدارس میں آپ نے پڑھائے، کئی مساجد میں آپ کے خطبے ہوئے، لیکن جو آپ کو نقطۂ نظر تھا اس سے کبھی آپ نے سمجھوتا نہیں کیا، مداہنت نہیں برتی اس میں. بہرحال ابن کثیر رحمہ اللہ کی جو ایک بہت بڑی خصوصیت جو بتائی جاتی ہے ان کے تلامذہ میں سے ابن حجی رحمہ اللہ نے، ان کی کتاب ہے میرے پاس، وہ یہ ہے کہ الفہم الجید، یعنی فہم جو ہے نا، فہم بہت بڑی دولت، اللہ کی بہت بڑی دولت، ورنہ معمولی چیزیں نہیں سمجھ میں آتی. ہم لوگ پڑھائی کے دوران، آپ کی بات کر رہا ہوں میں، ہم لوگ پڑھائی کے جو دوران طلبہ کبھی کسی مادے سے اکتا جاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ سے فہم مانگنا چاہیے. وہ رونے کی بجائے وہی رونا اللہ کے سامنے آنسو نکالے کہ اللہ مجھے فہم عطا فرما. اسے بیزار نہیں ہونا چاہیے، ڈٹ کے کوشش کرنا چاہیے، اس کی تحلیل کی کوشش کرنی چاہیے. ایک استاد سے نہیں، دوسرے استاد سے. ضروری ہے کہ جو استاد پڑھایا جاتا ہے اسی پیریڈ میں سمجھے، اسی سے سمجھے. آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے 1 سے 10 اساتذہ سے، تاکہ آپ کا فہم آپ کی جو ہے ثاقب ہو اور جو ہے اس کے اندر تیزی آئے اور جو ہے اس کے اندر تازگی آئے، اس کی کوشش کرنا چاہیے. ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک مسئلے کو لے کر کئی علماء کے پاس جاتا، مختلف علماء کے پاس دلائل کو پرکھتا، تجزیہ کرتا. یہ واقعی یہ سب ہونی چاہیے، تب جا کر کے امام اور وغیرہ وغیرہ کے القاب جو ہے ملتے ہیں. ابن کثیر رحمہ اللہ کے بارے میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ آپ خفت الروح، یعنی بہت پرچھلے تھے آپ، ہلکا پھلکا بدن آپ کا. اور کہتے ہیں کہ تدریس کے لیے بہت ضروری ہے آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، کتابوں کو لینا وغیرہ. مست آدمی، تناعم میں پلنے والا آدمی، ناز نخرے کرنے والا آدمی اور بالکل سخت جسم والا آدمی، اس سے زیادہ کام ہو نہیں پاتا ہے. تو بہرحال یہ سب میں سرسری طور پر بتا رہا ہوں، آپ اپنے پاس رکھیے. ابن کثیر کی ایک اور بات میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، آخری بات سے اس موضوع سے متعلق، وہ یہ ہے کہ آپ نے یعنی لکھا کہا سب کچھ عقیدے سے متعلق، تاریخ سے متعلق، لیکن آپ نے اپنے سخت سے سخت مخالفین کے بارے میں انصاف سے کام لیا آپ نے. یہ بہت بڑا دل تھا ابن کثیر رحمہ اللہ کا. حتیٰ کہ ابھی میں نے جس عالم کا نام دیا تھا میں، عبد الکافی، یعنی عبد الوہاب ابن عبد الکافی، ان کے جو والد تھے یہ ابن کثیر اور ابن تیمیہ کے سلسلے میں بالکل ہمیشہ مد مقابل رہا کرتے تھے. حتیٰ کہ ابن عبد الہادی بڑے عظیم عالم دین اسی دور کے، انہوں نے جم کے جو ہے رد کیا تھا ان پر یعنی امام سبکی پر رحمہ اللہ. وہ شافعی تھے وہ اور سخت اشعری تھے وہ. ابن کثیر رحمہ اللہ نے خوب رد کیا ان پہ، وہ ان پہ رد کی، ان پہ رد کی. یہ ایک یتیم خانہ چلاتے تھے بیت المال وغیرہ کا، ان پر حملہ کیا گیا کہ انہوں نے یتیم خانے کا یہ اور یہ کر لیا، انہوں نے مال جو ہے کچھ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا. اس پر مستقل انہوں نے جو ہے کئی صفحات لکھ کر کے لوگوں میں عام کیا ہے، کہا کہ دل کی صفائی، صدق و صفا اور اخلاق اور جو ذمہ داری کی بات کریں تو پھر آپ کی شخصیت الگ ہے. تو ابن کثیر نے دفاع کیا، سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات. تو یہ جو ہے طلبہ کے اندر، اہل علم کے اندر ہونا چاہیے. آخری بات جو ابن کثیر سے متعلق ہے رحمہ اللہ، وہ یہ ہے کہ آپ کی تعلیفات میں سے میں نے فرق کیا اس میں کہ قرآن سے متعلق کیا کتابیں ہیں، حدیث سے متعلق کیا ہیں، فقہ سے متعلق کیا ہیں، تاریخ سے متعلق کیا ہیں. جی قرآن سے متعلق
کوئی ایک دو کتابیں بتلائیں طلبہ اور جو ہے اہل علم کو چھوڑ کر کے. جی جو ہاں تفسیر ابن کثیر. چلیے ماشاءاللہ. اور تفسیر سے متعلق، واقعات اور تاریخ سے متعلق نہیں. اب دیکھیں آپشن میں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، پھر ہاں ایسا نہیں رہتا. براہ راست بول دینا، انعام تبھی ملے گا. تفسیر ابن کثیر کے علاوہ کوئی کتاب؟ جی ہاں بولو بولو. ایک کتاب ہے فضائل القرآن، جو تفسیر ابن کثیر کے ساتھ ہی ضم کر کے چھپتی ہے ابھی. میں اس کی تحقیق نہیں کیا، میں دیکھا نہیں اس کو. میں البتہ بہت پہلے دیکھا تھا. جہاں تک میں سمجھتا ہوں میری دانش میں، جو صحیح بخاری کی جو کتاب التفسیر کے بعد کتاب النکاح سے پہلے جو کتاب فضائل القرآن ہے، کیونکہ ابواب ہو بہو وہی ہیں، بہت ممکن ہے ان احادیث کی شرح کی ہیں. اس کو مزید جو ہے مراجعے کی ضرورت تھی، میں نہیں دیکھ سکا. میں وہ بہت پہلے دیکھا تھا جب میں مرکز الدراسات اسلامی CS میں تھا، میں تب میں نے دیکھا تھا اس کو. بہت ممکن ہے وہ اس کی شرح کیے ہوں. تو فضائل القرآن یہ بھی آپ کی علوم القرآن سے متعلق مستقل تصنیف ہے آپ کی. چلیے حدیث سے متعلق آپ کی کتابیں ہمارے جامعہ کے طلبہ طالبات بول سکتے ہیں. اختصار علوم الحدیث 10 مرتبہ بول چکا ہوں، یاد ہو گئی الحمدللہ. چلو اچھی بات ہے، الحمدللہ اچھی بات ہے، یہ بھی کمال کی بات ہے الحمدللہ. بارک اللہ فیک. ہاں چلیے. اور جی اور اس کی شرح ہے، وہ اس کی شرح ہے اختصار علوم الحدیث کی. یہ کتاب دیکھ رہے ہیں، بڑی زبردست کتاب، جامع المسانید. ہاں جی تہذیب الکمال فی اسماء الرجال. یہ امام مزی کی، ان کے سسر کی، ان کے گھرانے کی ہے، ان کی نہیں ہے. جی ان کے گھرانے کی ہے. شاید آپ نے ایسا سمجھ لیا ہوگا ان کے گھرانے کی کیا کیا کتابیں ہیں. یہ جامع المسانید والسنن. اس میں یعنی مسند احمد ہے نا، مسند احمد میں بہت ساری حدیثیں وہ ہیں جو کتب ستہ میں بھی ہیں، لیکن وہ حدیثیں ذرا باریکی اس میں لطافت ہے. مسند احمد کی وہ حدیثیں جو کتب ستہ میں نہیں ہیں، ان احادیث کو مسند ابی اعلیٰ، مسند البزار اور اس طرح کی کتابوں کو رکھ کر کے ایک بالکل جو ہے جامع الاصول فی احادیث الرسول ابن القیم الجزری کی 666 سے وفات ہے ان کا، اس طرز پر انہوں نے یہ کتاب لکھی، زوائد حروف ہجا کا خیال کرتے ہوئے. جی یہ بڑی زبردست کتاب ہے، یہ کلیت الحدیث سے لایا تھا میں. جی چلیے. اور صحیح بخاری کی بھی آپ نے شرح کی تھی، لیکن وہ مفقود ہے کہتے ہیں. دیکھیے کس کے علم کو باقی رکھنا، کس کے علم کو باقی نہیں رکھنا، یہ اللہ کا کام ہے. اور کسی کے علم کو اللہ باقی رکھتا ہے، ایک ہی عالم کے ان کے کچھ علم کو باقی نہیں رکھتا. لقد ارسلنا رسلا من قبلک منهم من قصصنا علیک ومنهم من لم نقصص علیک. دیکھو انبیاء علیہ السلام کہاں 1,24,000 سنن مسند احمد کی روایت، اور کہاں صرف 24-25 قصص الانبیاء اٹھا کے دیکھیں ابن کثیر کی رحمہ اللہ. انبیاء کے جو نام ہے قرآن میں 25 کے قریب، کچھ ناموں کا زیادت کی انہوں نے. اتنے سارے انبیاء میں سے اللہ نے اتنے ہی نبیوں کا انتخاب کیا اس کی حفاظت کے لیے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو جو ہی نسیہ منسیہ کر کے رکھ دیا. صرف برائے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی معاملہ ہے، یہ اللہ کا ہی حق ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. آپ دیکھو نا، بدری صحابہ کو ہم لوگ نہیں جانتے، تاریخ محفوظ نہیں رکھ سکی. مولانا جو ہے سید سلیمان سلمان منصور پوری 1930 سن وفات ہے ان کا، انہوں نے بدری صحابہ کو، امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب المغازی میں بدری صحابہ کے نام جو ترتیب دینے کی کوشش کی امام بخاری نے، پورے نہیں لکھ سکے، ملے ہی نہیں نام. 313 کی آخری حد تک کوشش کی مولانا سید سلیمان سلمان منصور پوری نے. سید سلیمان ندوی نہیں، 1953 میں انتقال ہوا ان کا، یہ سید سلیمان سلمان منصوری کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے بہت کوشش کی 313 کو لانے کی، لیکن جو ہے کئی ضعیف روایت سے تاریخی طور پر لانے کی کوشش کی. لیکن دیکھو نا بعد کے صحابہ کے نام ہم کو معلوم. تو اللہ تعالیٰ جس کو باقی رکھتا ہے باقی رکھتا ہے، تاریخ میں جس کو باقی نہیں رکھنا ہے نہیں رکھتا ہے. تو ہم ذاتی طور پر شہرت کی طلبگار نہ ہوں، ہم اللہ کی خاطر کریں. ہمارا نام رکھنا ہے وہ اللہ کا کام ہے، ہم ذاتی طور پر نہ کریں. ذاتی طور پر کرنے والوں کو کچھ نہیں ملنے والا. اللہ کی خاطر کرتے ہیں، اللہ چاہے نام رکھے نہ رکھے اللہ کے پاس اجر ملے گا. تو ہم یہ چاہیں کہ میرا نام وہاں تک جائے، مجھے شہرت ملے، تو پھر وہ مل بھی جائے تو برکت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کا خاصہ ہے یہ. مخلوق خالق کا کام کبھی نہیں کرنا چاہیے. تو ابن کثیر رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح کی تھی، لیکن جو ہے اہل علم کہتے ہیں کہ مفقود ہے، یہ نہیں مل سکی، اس کا نسخہ مخطوطہ بھی نہیں مل سکا اس کا، واللہ اعلم. ایک اور کتاب التکمیل فی الجرح والتعدیل ومعرفت الثقات والمجاہیل، یہ سب کتابیں چھپی نہیں ہیں، کتابیں نہیں 3 جلدوں میں چھپی ہے. یہ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، یہ جو کتاب ہے ان میں کہ وہ روات جو کتب ستہ میں نہیں ہیں،
یعنی اس میں جتنے راویوں کے نام ہیں، اور میزان الاعتدال یہ امام ذہبی کے رحمہ اللہ، اس میں انہوں نے جتنے بھی ضعیف راوی ہیں اور کچھ ثقہ راوی بھی جن پر جو ہے خواہ مخواہ کی جرح کی گئی، ان کو لا کر، جیسے علی بن مدینی کا بھی نام ہے اس میں میزان الاعتدال میں، تو اس طرح کے روات بھی انہوں نے جمع کیا. تو اس میں اور اس میں جو روات تھے ان کو چھوڑ کر کے الگ سے روات جو انہوں نے جمع کیے تاکہ ان کے تعلق سے امت میں ان کے زندگیوں کو لکھیں، جرح ہو، جو بھی ہو، تجریح ہو، تعدیل ہو، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ 3 جلدوں میں چھپی ہے. اس کے محقق کا کہنا ہے کہ 3 جلدیں بعد کی جو پہلے کی 3 جلدیں ہیں وہ مفقود ہیں، وہ نہیں مل سکی وہ مکتبوں سے. بہرحال مسند ابی بکر صدیق، مسند عمر، الاحکام الصغریٰ، اسی طرح سے جو ہے تحفۃ الطالب بمختصر ابن حاجب کا جو شروع میں جو میں نام لیا تھا، یہ سب کتابیں. امام بیہقی رحمہ اللہ کی جو السنن الکبریٰ ہے، معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ معلوم ہے السنن الکبریٰ؟ معلوم ہے آپ کو امام بیہقی کی جو 8 جلدوں میں چھپی ہے؟ الکبریٰ جو الصغریٰ ہے وہ الگ، الکبریٰ جو متداول ہے، جو عام ہے، اس پر ایک مقدمہ لکھا انہوں نے المدخل کے نام سے، جو دکتر ضیاء الرحمن اعظمی حفظہ اللہ کی تحقیق سے چھپا ہے. تو اس کو بھی مختصر کیا تھا انہوں نے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے. وہ کتاب جو ہے بالکل مفقود ہے وہ بھی. اور اسی طرح سے جو ہے 10 ذی الحجہ، جو اوائل جو پہلا 10 ہے ذی الحجہ کا، اس کے فضائل پر ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا. کتوں کو مارنے سے متعلق ایک رسالہ لکھا. کفارہ مجلس بڑی دلچسپ کتاب ہے، اس کے مباحث میں نے کتاب نہیں دیکھی، اس کے مباحث میں نے دیکھے. کفارہ مجلس یعنی مجلس کے اختتام پر جو دعا پڑھی جاتی ہے، ایسے لطائف بیان کیے ماشاء اللہ. کچھ میں نے زیادہ نہیں پڑھے، ارشید ملتقى اہل الحدیث آپ دیکھیں، اس میں کچھ مل جائیں گے آپ کو انشاءاللہ اگر یہ لکھیں آپ. بہرحال فقہ پر آپ کی کتاب الاحکام الکبیر، اور اسی طرح سے الصلاۃ الوسطیٰ، ابوین ماں باپ کی وراثت سے متعلق، ذبیحہ پر جو اللہ کا نام نہیں پڑھا جاتا اس سے متعلق، یعنی الاصل فی الذبائح یا تحریم، اس قاعدے کو رکھ کر کے آپ نے لکھا. اور جزیہ سے متعلق ابھی جو بتایا تھا میں آپ کو، جو حادثہ ہوا تھا اس پر بھی آپ نے کتاب لکھی. یوم عرفہ کے فضائل پر، اصول فقہ کے مقدمات پر آپ نے کتابیں لکھی. تاریخ کی اگر بات کریں تو کیا کیا لکھا آپ نے تاریخ پر، البدایہ والنہایہ کو چھوڑ کر؟ جی لکھیں، واقعی میرے علم میں نہیں ہے، واقعی لکھیں، مجھے تو نہیں ملی اس میں. وہ مسند ابی بکر ہے، وہ مسند ابی بکر، جی مسند ابی بکر، مسند الفاروق انہوں نے لکھا، مطبوع ہے وہ. جی اور جی تاریخ پر جو آپ نے لکھا، ہاں قصص الانبیاء، جی اور سیرت پر نہیں لکھا آپ نے، اللہ کے رسول کی سیرت پر علیہ السلام؟ ہاں سیرت ابن ہشام کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، محمد بن عبد الملک 217 ہجری سے وفات ہے ان کا، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ ہے السیرہ النبویہ، یہ 2 جلدوں میں ہے اور پوری نہیں لکھ سکے، آپ کا انتقال ہو گیا. نہیں سبحان اللہ، عفوا، اس کی جو تخریج کی تھی شیخ البانی نے تخریج پوری نہیں کی، آپ کا انتقال ہو گیا شیخ البانی کا رحمہ اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ السیرہ النبویہ پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے تخریج کی اس کی. ابھی بازار میں جو ملتی ہے اس میں شیخ البانی کا حکم نہیں ہے، شیخ البانی کے حکم سے چھپتی ہے کتاب ابھی الحمدللہ. تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے پورا نہیں کر سکے. قصص الانبیاء، انبیاء کے قصوں پر جتنی بھی کتابیں ہیں، اور میری تو یہ رائے ہے کہ قصص الانبیاء ان کی جو کتاب ہے یہاں پر ہے دیکھیے، اس کو آپ پڑھیے لیکن خود سے ذاتی طور پر نہیں، کسی استاذ کی نگرانی میں پڑھیے. میرا ارادہ تھا اس کتاب کو پڑھانے کا، بہرحال جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ موقع عطا کرے گا باذن اللہ تعالیٰ. یہ کتاب واقعی پڑھنے کے قابل ہے. ایسے اس کے اندر جن نکات، علمی نکات، ایسی جو تاریخی باتیں ہیں، اور اس قدر جو مصطفیٰ ماشاء اللہ، آپ یہ نادر کتاب ہے. حتیٰ کہ ابن الوزیر، جانتے ہیں آپ لوگ ابن الوزیر الیمانی کو؟ ہاں یمن کے بہت عظیم عالم دین، العواصم ان کی کتاب ہے. انہوں نے یعنی اس کتاب کو اس موضوع کی سب سے بہتر کتاب قرار دیا انہوں نے اس موضوع سے متعلق. بہرحال حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بہت ساری کتابیں لکھی، اللہ نے ان کو مقبولیت عطا کی. جن کتابوں کو مفقود ہونا تھا وہ مفقود ہو گئی. حتیٰ کہ البدایہ والنہایہ کی جو بات شروع میں کر رہے تھے ہم لوگ، البدایہ والنہایہ یعنی شروع سے کائنات کا آغاز، وہاں سے آپ نے لکھا. اور آپ کی زندگی کا انتقال جو ہوا نا 774 میں، لیکن 760 پر 7 ہجری وہی آپ کا آخری دور ہے. اس کے بعد آپ نے نہیں لکھا البدایہ کے سلسلے میں، اس کے بعد سے نہیں لکھا آپ نے. آپ کی آنکھ جو ضریر بولتے ہیں، آپ کو ضریر، اعمیٰ بولتے ہیں اندھے کو، اعمیٰ
لیکن جو پیدائشی اور فطری ہوتے ہیں ان کو اعمیٰ کہتے ہیں، جن کی بینائی بعد میں جاتی ہے، بصارت بعد میں چلی جاتی ہے، ان کو الضریر کہتے ہیں۔ محدثین میں سے بہت ہیں، حتیٰ کہ صحابہ میں ابن عباس کے لے لیجیے آپ رضی اللہ عنہ، وہ جو ہے جب ان کا انتقال 68 ہجری میں ان کی بینائی چلی گئی تھی، ان کی اسماء بنت ابی بکر دکھائی نہیں دے رہا تھا ان کو۔ امام ترمذی رحمہ اللہ آخری دنوں میں دکھائی نہیں دے رہا تھا ان کو، اور ہمارے دور میں ماضی قریب میں مولانا عبد الرحمن مبارک پوری کا نام سنے آپ لوگ؟ ابو الاعلیٰ عبد الرحمن مبارک پوری، ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، ان کی 1935 میں انتقال ہوا ان کا، تو آخری دنوں میں ان کی بینائی جو جاتی رہی، حتیٰ کہ مولانا عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ 1994 میں انتقال ہوا ان کا، 1910 میں پیدا ہوئے، بھری جوانی میں 30 سال کی عمر میں اتنے قابل تھے وہ، مدرسے رحمانیہ میں سے ان کو وہاں سے بلایا گیا اور مولانا عبد الرحمن مبارک پوری نے اپنی حافظے سے املا کروائے۔ تحفۃ الاحوذی جو ہے آخری کا حصہ مولانا عبید اللہ مبارک پوری کی طرف سے لکھا ہوا ہے، املا کروایا انہوں نے، وہی قوت تھی جو ان کو حدیث کی شرح کا جوہر پیدا کر دیا ان کے اندر۔ مرآت المفاتیح گو کہ پوری نہیں کی وہ اس کے اشارے ہیں وہ۔ تو یہ آنکھوں کی بینائی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ 10 سال کی عمر کا معاملہ تھا ان کا، تو ویسے ہی ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ تو پورا کر دیا، لیکن النہایہ کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد کا زمانہ، یعنی قیامت کے احوال اور قیامت سے متعلق کے پہلے کے جو حالاتیں ہیں، النہایہ کیا ہوگا اس کائنات کا، وہ بھی انہوں نے لکھا، لیکن وہ پورے مکاتب سے غائب ہے، کہاں ہے نہیں معلوم۔ تو البدایہ ہے، النہایہ نہیں ہے۔ تو ان کے انتقال کے بعد ابن حجر رحمہ اللہ نے وہ بیڑا اٹھایا، سمجھ رہے ہیں آپ، جو جہاں سے انہوں نے چھوڑا تھا وہاں سے انہوں نے آگے لکھتی گئے اپنی زندگی تک۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے حق میں جو لکھتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا انتقال جو ہے 774 ہجری میں شعبان کے مہینے میں 26 تاریخ کو ہوا۔ دیکھیں سن ولادت کس تاریخ کو ہوئی، کس دن کو ہوئی، یہ اکثر لوگوں کو نہیں معلوم۔ ہمارے ایک استاد محترم ہیں، اور یہاں جتنے شاید عمری حضرات ہیں، شاید میں سمجھتا ہوں سب کے استاد ہیں وہ، استاد محترم مولانا حفیظ الرحمن صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ، بڑے عظیم عالم دین، غضب کی صلاحیت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ آپ نے میلاد النبی کے سلسلے میں جو گتھی تھی، ایک لفظ میں سلجھا دیا آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول کا انتقال کب ہے پوری دنیا جانتی ہے، مسلم بھی غیر مسلم بھی، اپنے بھی غیرے بھی، لیکن آپ کی ولادت ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو ہے شبلی نعمانی نے جن کا انتقال 1914 میں ہوا، ان کی بات کو ان کی ترجیح دی جاتی ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی، 2 ربیع الاول کو، 3 کو، 4 کو، 6 کو، 9 کو، 8 کو، ایک مسئلہ بنا ہوا ہے 12 کو کب۔ تو حفیظ احمد صاحب نے کہا، حفظہ اللہ، انہوں نے کہا کہ جو ہے دنیا کے بڑے بڑے رجال کو لے لیجیے، جب پیدا ہوتے ہیں تو کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کون ہے، بڑے بڑے ہو کے کیا بننے والے ہیں، ان کی کسی کے ساتھ حیثیت نہیں، بس بچہ پیدا ہو تو بچہ پیدا ہوا عام گھرانوں کی طرح، لیکن جب مرتے ہیں تو دنیا کے لیے جو مرکزی حیثیت بن جاتی ہے، دنیا کی نگاہیں ان کی طرف ہو جاتی ہیں۔ ابن کثیر کا جب انتقال ہو رحمہ اللہ، حافلۃ المشہودہ کہتے ہیں ان کے جنازے کو، بالکل بھرے ہوئے خواتین مرد حضرات سب کچھ، پورا قبرستان بھر گیا تھا وہ۔ ابن تیمیہ کا جب انتقال ہوا، کہتے ہیں کہ جو ہے کبھی آسمان نے ایسا جنازہ کبھی نہیں دیکھا۔ احمد بن حنبل کے بارے میں بھی یہی بات آتی ہے رحمہم اللہ اجمعین۔ تو جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی کیا کون ہے کس کو معلوم، بڑے ہو کے کیا بننے والے ہیں، حافظہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، وہ کیا لکھیں گے، کچھ نہیں، ایک بچہ پیدا ہوا۔ حتیٰ کہ آج کا چھوڑیے، آج سے 20-30 سال پہلے بھی کیا حالت تھی، کسی کو سن ولادت نہیں معلوم ہے، موٹے موٹے انداز میں ماں باپ نے کچھ بتا دیتے تو وہ رکھ لیتے، وہ لکھ لیتے، لیکن حقیقی معنوں میں نہیں معلوم رہتا ہے۔ جس طریقے سے آج اس کی ایک طرح سے ایک رسمی کارروائی کی جاتی ہے، پہلے نہیں تھی اس کی، ان دنوں میں تو اس کا کوئی معمول ہی نہیں تھا، بس موٹے موٹے انداز میں سن معلوم کر لیا جاتا تھا کہ اس سن میں آپ کی ولادت ہوئی، لیکن جب آپ کا انتقال ہوا تو بالکل منضبط انداز میں کہا کہ آپ کا انتقال 26 تاریخ کو ہوا، 26 شعبان کو، جمعرات کے دن آپ کا انتقال ہوا، سب کچھ۔ تو بہرحال 774 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، اور آپ کی وصیت تھی کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جوار مجھے نصیب ہو، آپ کے پہلو میں جو ہے مجھے دفنایا جائے، ایسے ہی ہوا الحمدللہ۔ بہرحال تو ان کے انتقال کے بعد ان کے طلباء نے ایک شعر کہا ان کے بارے میں، کہا کہ لفقدی کا طلاب العلوم تأسفوا وجادوا بدمع لا يبيد غزير ولو مزجوا مع المدامع بالدماء لكان قليلا فيك يا ابن كثير یا ابن کثیر۔ کہا کہ یعنی اے ابن کثیر، آپ کے انتقال پر طلبہ جو ہے بہت رنجیدہ ہیں، بہت غم ہے، بہت دکھی ہیں ہم لوگ، اور جو ہے ہمارے آنسو اتنے نکل رہے ہیں کہ ہمارے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے، اور ہمارے آنسوں کے ساتھ اگر ہمارا خون بھی نکل جائے، ابن کثیر تمہارے حق میں کم ہی ہے یہ، اگر ہم آپ کے حق میں اتنا بھی رو لیں۔ واقعی سمجھ رہے نا، ہم نہیں سمجھ سکتے اس بات کو، ہمارے اندر وہ دل نہیں ہے، وہ حساسیت نہیں ہے، اور وہ شعور نہیں ہے۔ ایسے علماء کا جو انتقال جو ہے بہت اثر رکھتا ہے۔ دور حاضر میں شیخ البانی کا انتقال ہوا، ہم سے مت پوچھیے، ہم لوگ چھوٹے تھے، شیخ البانی کے تلامذہ سے پوچھیے کیا آفت پڑی ان پر۔
اس لیے کہ انہوں نے ایک ٹیم کو تیار کر کے گئے جنہوں نے دنیا کے اندر جو ہے لواء السنہ کو نصب کر کے گئے تھے شیخ البانی رحمہ اللہ. تو اس طرح سے جو ہے جب ان کا انتقال ہوتا ہے واقعی علم اٹھا لیا جاتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بنی زید بن ثابت کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ جب 50 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا, بعض لوگ کہتے ہیں 45 ہجری کو, جو بھی ہو 45 ہجری میں جب آپ کا انتقال ہوا تو ان کی قبر میں جو ابن عباس بھی اترے تھے اور کہا کہ دفن کرنے سے پہلے صحیح بخاری کی روایت سنا ہے انہوں نے, کہا کہ علم اٹھا لیا جاتا ہے, دیکھو علم نہیں یہ اٹھا لیے جاتے ہیں. یہ دیکھو زید بن ثابت کو دیکھو, سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں بھی کھڑا تھا, میں اس وقت 34 سال عمر تھی ان کی جب ابن عباس کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہما طائف میں, تو وہاں پر جو سعید بن مسیب ان کی قبر میں اترے تھے. کہا کہ زید بن ثابت کے بارے میں ابن عباس نے جو بات کہی آج میں دوہرا رہا ہوں, دیکھو علم اٹھا لیا جا رہا ہے, یعنی یہ اٹھا لے جا رہے ہیں. امام شاطبی رحمہ اللہ اسحاق ابن ابراہیم ابو اسحاق نہیں ابراہیم ابن موسیٰ کا نام ہے, ابو اسحاق ان کی کنیت ہے. امام شاطبی رحمہ اللہ ابن کثیر کے شاگرد بھی ہیں, وہ 792 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. وہ کہتے ہیں الموافقات میں سبحان اللہ بڑی زبردست بات, کہا کہ کتابیں پہلے بھی تھیں آج بھی ہیں آگے بھی رہیں گی, کتابیں گم نہیں ہوتی مکتبے سے, ایک ایک کتاب کر کے غائب نہیں ہوتی, ایک ایک کر کے علماء اٹھا لے جاتے ہیں. تو جو ہے بہرحال علماء کا چلا جانا. ابن عثیمین کو دیکھو آپ, ان کا پورا موسوعہ چھپا ہے, اٹھا نہیں سکتا ایک آدمی, لحیم شیم آدمی بھی نہیں اٹھا سکتا, لیکن ابن عثیمین چلے گئے. ابن عثیمین نہیں ہے سبحان اللہ, ان کا پورا سرمایہ موجود ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ کا سرمایہ آپ تصور نہیں کر سکتے کیا کچھ ہے بول کر, لیکن آپ نہیں دنیا میں. تو علماء کی قدر کرنا چاہیے. ہم بھیک نہیں مانگ رہے کسی سے, یا ہمارے اساتذہ بھیک نہیں مانگا کبھی, نہ سلف نے کبھی بھیک مانگا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم علماء کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے یعنی بیٹھے, ان کے سامنے پڑھے, ان سے علم لیں, سماع کریں, سماع جس کو کہتے ہیں وہ ہم سے ہوں. بہرحال یہ بہت اہم چیز ہے, بالخصوص ہم لوگوں کے لیے. یہاں ایک بات میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اپنے درس کو ختم کرنے سے پہلے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی زندگی کو اگر 2-3 لفظوں میں کہیں تو آپ دیکھیں کہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی زندگی میں سب سے پہلی چیز جو نمایاں نظر آتی ہے آپ کا اخلاص. جس طالب علم کے اندر, جس عالم کے اندر اخلاص نہیں ہوگا, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زندگی میں کبھی برکت نہیں دے گا, کبھی کامیاب نہیں ہوگا. وہ لکھ لے, کر لے, سب کچھ کر لے. امام مالک نے جب الموطا لکھا تو انہی کے دور میں موسیٰ غالباً ان کا کچھ نام تھا, انہوں نے بھی الموطا لکھا. امام مالک سے کہا گیا کہ انہوں نے بھی موطا لکھا ہے. امام مالک نے کہا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ الجُّفَاءُ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. اخلاص کی بات کی آپ نے. آج دیکھو علماء تو علماء, عام لوگ بھی جانتے ہیں امام مالک کی کتاب کون سی موطا, کون نہیں جانتے, لیکن ان کی کتاب تو عوام علماء بھی نہیں جانتے. اللہ نے مٹا کے رکھ دیا ان کی چیز کو. اخلاص بہت ضروری, کسی کے ٹکر میں, کسی کو گرانے میں, کسی کی جگہ لینے میں, نعوذ باللہ. طالب علم بہتر ہے یہ لائن چھوڑ کے کسی اور میدان کو انتخاب کر لے. اس میدان میں ایسے لوگوں کی گنجائش نہیں ہے. یہ سراپا اخلاص کی ضرورت ہے جو ابن کثیر کے اندر ہم دیکھتے ہیں رحمہ اللہ. یہ ایک چیز تھی. دوسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں ابن کثیر کے اندر رحمہ اللہ, تجزیاتی طور پر قربانیوں کا جوہر. قربانیاں بہت دیا آپ نے, اپنے گھر والوں سے دوری کا اختیار کیا آپ نے, اپنے بھائی بہنوں سے آپ نے دوری اختیار کی, آپ نے اپنے گاؤں سے دوری اختیار کی, آپ نے دوست اور میل ملاپ کم کیا آپ نے, جس کی وجہ سے اتنی ساری چیزیں امت کو دے سکے. معلوم ہے آپ کو, میں آپ کو اکثر کلاسوں میں بتاتے رہتا ہوں کہ یہاں اسکول میں دنیا بھر میں پڑھنے والے بہت سارے مسلمان بچے ہیں. وہ صبح کو جب کلاس کو جاتے ہیں اسکول کو, ان کی ماں کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے چھوڑتے وقت. بچہ حالانکہ 4 بجے آ جاتا ہے ان کا, لیکن میری اور آپ کی ماں 8 سال تک قربانی دیتی ہے, صرف اس وجہ سے کہ ہمارے جھولے میں کچھ نہ ہو. نہیں, ہم ان کو سر اونچا کرنا ہے, ان کی امیدوں پہ نکھر کے آنا ہے ہم کو, اس لیے کہ ہماری ماؤں کی قربانیاں بہت ہیں. ہمارے لیے بہت دوری اختیار کی انہوں نے, ہمارے بغیر کھانا کھاتے ہیں, ہمارے بغیر رہتے ہیں, ہمارے بغیر عیدیں مناتے ہیں, ہمارے بغیر جو ہے خوشیوں میں غم میں رہتے ہیں. تو اتنی بڑی قربانی کا کچھ تو ثمرہ ہونا چاہیے. 8 سال کے بعد صرف کاغذ کا ٹکڑا ملتا ہے جھولی میں ہماری, سبحان اللہ. یہ تو ریڈی میڈ مل جائے گا آپ کو, 2 روپے پھینکے تو مل جائے گا آج, لیکن علم واقعی قربانیاں دیتے ہیں تو اس کے فوائد بھی ہونی چاہیے. تو ابن کثیر نے قربانیاں دی تو اس کے سامنے کچھ امت کے سامنے لائیں. ڈاکٹر زیار الرحمن اعظمی کو دیکھو, ایک عرصہ تک سب سے کٹ گئے وہ, حتیٰ کہ اپنے بیوی کو ضرورت کے حد تک وقت دیا انہوں نے. آج امت کے سامنے وہ کام کیا جو 14 سال کی تعریف میں امت وہ نہیں کر سکی. اللہ نے آپ کے حق میں رکھا ہوا, ذالک فضل اللہ. یہ اور بات ہے کہ امت کو دوسرے کام کروائے اللہ نے, یہ چیز آپ کے حصے میں اللہ نے عطا کی. تو ہم دوست احباب زیادہ, بیوی بچوں کے پاس وقت, ماں باپ کے لیے ہمیشہ وقت, یہ وقت اگر ایسا کرتے رہیں گے تو بس عام کافروں کی طرح, دنیا پرستوں کی طرح بس کھانا پینا اوڑھنا بچھونا ہو جائے گا. قربانیاں یہ ابن کثیر کی زندگی سے ہم کو بات ملتی ہے, ورنہ ابن کثیر پر اتنا بڑا ورکشاپ کر کے مجھے کوئی تماشا بتانا نہیں تھا. ابن کثیر رحمہ اللہ کی زندگی سے ہمیں تاثر لینا چاہیے. آپ کی زندگی یہ بہت ایک چیز. دوسری چیز, تیسری چیز یہ ہے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ یعنی
آپ اپنے معاملے کو بہت واضح کر کے رکھتے تھے، یعنی تحریر میں، تقریر میں اور جو ہے معاملات میں یہ جو صفائی جو والی بات ہوتی ہے نا، ایک عالم دین کے لیے، ایک طالب علم کے لیے معاملے کو مجہول چھپا ہوا ایسا نہیں رکھنا چاہیے۔ اپنے عقیدے کی صفائی، اپنی تحریر کی صفائی، علم امانت کی صفائی، اور جھوٹ اور یہ جو ہے نا جو چیزیں انسان کے اندر اندرونی چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت اثر دکھاتی ہے اس کی تحریر میں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کا معاملے کو آپ دیکھیں گے، یہ میں کسی کا تجزیہ پڑھ کے آ کے نہیں سنا رہا ہوں آپ کو رٹا مار کے، یہ بہت ہی تأثر لیا میں نے باذن اللہ تعالیٰ۔ یہ آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ معاملہ بڑا صاف شفاف معاملہ ابن کثیر کا رحمہ اللہ۔ تو یہ چیزیں عناصر تھیں، اور بھی بہت سارے باتیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملیں گے آپ کو۔ تو بہرحال حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی شخصیت تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، آپ سے اور دیگر اہل علم سے استفادہ کرنے، اپنی زندگیوں کو بنانے اور کچھ امت مسلمہ کے سامنے دینے اور کچھ قابل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بنائے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم تقرب حاصل کر سکیں۔ بہرحال آپ کے کچھ اشکال ہو تو پوچھیں انشاءاللہ۔ یہ ایک سلسلہ ہے، اللہ خاص جزائے خیر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے پہلے میں شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہم کو یہ مواقع عطا فرمائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی دین ہے کہ کسی کو طلبہ بھی مل جائے، ورنہ علم بہت ہو طلبہ نہ ملے تو بولے گا کس کو؟ وہ کہتے ہیں کہ لیث ابن سعد رحمہ اللہ 175 میں انتقال ہوا ان کا مصر میں، کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بھی جا کے پڑھا، میں امام مالک کے پاس بھی جا کے پڑھا، 1970 پر 9 عیسوی میں انتقال ہوا ان کا، میں نے دونوں سے پڑھا۔ میں نے لیث ابن سعد، آپ صحیح بخاری صحیح مسلم کچھ بھی حدیث کی کتاب اٹھا لیجئے، لیث ابن سعد کا نام بہت زیادہ آئے گا آپ کو، حتیٰ کہ قریب تھا کہ ان کے نام پر ایک مسلک بن جائے، حنفی شافعی کی طرح لیثی کوئی فرقہ بن جائے، بلکہ ان کے نام پہ فقہی کتابیں آج بازار میں ملتی ہیں مصر سے الحمدللہ، ڈاکٹری کی گئی ان کے فقہی مسائل پر۔ تو لیث ابن سعد سے بھی میں نے پڑھا، امام مالک سے بھی میں نے پڑھا۔ لیث ابن سعد امام مالک سے بہت زیادہ علم والے ہیں، لیکن لیث ابن سعد کو تلامذہ نہیں مل سکے جو امام مالک کو تلامذہ مل گئے، جس کی وجہ سے ان کی شہرت ہوگی مدینے میں رہنے کی وجہ سے۔ تو تلامذہ بھی ملنا یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو بولنے کا موقع عطا کیا، ایسی باتوں کو لانے کا موقع دیا، اور جو ہی سننے والا ہی کوئی نہ ہو تو پھر جو ہے در و دیوار کو کس کو سنائیں گے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ سب سے پہلا شکر جو ادا کرنا چاہیے۔ پھر بالخصوص کھلے لفظوں میں، صاف لفظوں میں برادر خالد صاحب کا میں خاص طور پر شکر ادا کروں گا۔ آئے دن سے علمی میدان میں غیر معمولی دلچسپی، تعاون، الحمدللہ، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، ہر اعتبار سے، اور ہمارے خامس کے جو ساتھی ہیں اور جو دیگر کچھ ہمارے اخوان ثانی وغیرہ کی بھی، جنہوں نے اس پروگرام کو بہت ہی ماشاءاللہ دلچسپی سے کیا، اور بنگلور کا سب سے مؤقر ادارہ، علمی ادارہ مرکز الدراسات الاسلامیہ CIS، اس کے اخوان، ان کی دلچسپیاں اور علم کی ان کی قدردانی قابل رشک ہے، میں ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ اور اس معاملے میں کوئی اشکال ہو تو بولیے، ورنہ ہم اپنی بات کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ کوئی سوال، کوئی اشکال وغیرہ ہلکے پھلکے انداز میں، ورنہ بات کو ختم کر دیں گے، بات صاف ہے انشاءاللہ۔ جی، یہ لفظ غلط ہے، اکثر غلط ہے، ضعیف روایات بھی ہیں، اور آپ نے تنبیہ بھی کر دی ہے کہ فیہ ضعف، فیہ جہالہ، فیہ علہ۔ کتنی جگہ چاہیے آپ کو؟ کم از کم مجھے تو 100 سے زیادہ مقامات یاد ہیں، واللہ ایسے بتلا رہا ہوں۔ تو یہ ضعیف لانا الگ ہے، اس پہ تنبیہ بھی کیا آپ نے، جی، موضوعات بھی ہیں، تنبیہ کیا آپ نے، صحیح ہیں بہت ہیں، جی ٹھیک ہے۔ سن وفات کس کی؟ ابن کثیر رحمہ اللہ کے 774۔ جی انشاءاللہ ان کے انعام میں کیا کریں گے؟ کتنے ہیں؟ وہ بھی بول نہیں سکتے، لا تعد ولا تحصى۔ جی 100 تو ہیں آپ لوگ، دعا تو ہے ہی، ویسے دعا کرنا ہوتا تو ہر سوال پہ باقاعدہ ہی کریں گے، تو جامعہ کے سالانہ جلسے میں بھی دعا دینا چاہیے، انعامات نہیں۔ جی نہیں، کس کو دیں؟ لائبریری کو دے دیں ہماری؟ چلو الحمدللہ، یہ ایک اچھا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، ختم کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔